یہ وقت موضوع کے مطابق اسلام جو ہے وہ عورت کا حقیقی خیر خواہ ہے، اس موضوع کے حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ پروفیسر صاحب مفصل جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احباب ذوقار، سامعین و سامعات، اللہ تعالی نے مرد کو بنایا مرد کے وجود سے، عورت تخلیق فرمائی، اور اس تخلیق کو سکون، مودت اور رحمت، تین الفت کے گلو لگا کے، الفی لگا کے، جوڑ کے اس سے پوری انسانیت کی نسل چلائی۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء۔ اور سورہ روم میں اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی شمار کیا۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، یہ تمہارے رب کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے ہی وجودوں میں سے جوڑا بنایا، اور یہ اس لیے بنایا کہ تم سکون حاصل کر سکو، اور وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور محبت، مودت، تعلق، پیار، خلوص، ان ساری چیزوں کو ماں کے رحم کے رشتے سے جوڑا۔ حضرات، دنیا میں جتنے بھی باقی مذاہب ہیں وہ زمین پہ بنے ہیں، اسلام واحد دین ہے جو اللہ نے عرش بری سے اہل زمین کے لیے منتخب کیا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا نظام، بندوں کو چلانے کا سسٹم، ان کو سکھ دینے کا، آرام دینے کا، خیر خواہی اور بھلائی کے لیے جس نظام کو چنا گیا ہے وہ اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اور یہ اسلام کیا ہے؟ الدین النصیحہ، یہ ایک دوسرے کی خیر خواہی کے لیے۔ پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح روایت ہے کہ محبوب کس کے لیے؟
کہا سب سے پہلے یہ نصیحت ہے، پوری دنیا کے انسانوں کی خیر خواہی کرتا ہے، اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے اور خالق اور مالک کے ساتھ جوڑتا ہے۔ کمپنی کا سٹیکر لگا ہو تو چیز کی ویلیو ہوتی ہے، اتار دیا جائے تو ریٹ بھی گرتا ہے، شک بھی بڑھتا ہے۔ انسان رحمان کا ہے، اللہ کا بندہ ہے، یہ بات صرف دین بتاتا ہے اور وہ بھی اسلام، باقی ادھر ادھر جوڑ کے زندگی ضائع کر رہا ہوتا ہے۔ ولی رسول ہی، صرف دین اسلام ہے کہ جو آپ کو اصلی ٹیچر، ٹیوٹر، استاذ، معلم، مربی دیتا ہے، اور وہ وقت کے پیغمبر ہوتے ہیں اور ہمارے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رہنمائی اسلام کرتا ہے۔ وگرنہ مقامی، لوکل، ڈومیسٹک، عوامی، انسانی، ہوم میڈ، اپنے بنائے ہوئے رہنماؤں کی کہانیاں سن کے بندہ زندگی گزار دیتا ہے۔ والی کتاب ہی، یہ اسلام ہی ہے کہ جو زندگی کے اصل نصاب کو بندوں کے سامنے رکھتا ہے، دستور زندگی، دستور بندگی دیتا ہے، اور یہ رب کی واحد کتاب ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اتری، اور پھر آپ نے اس کی تعبیر، اس کی تشریح، اس کی توضیح، اس کی تفسیر، اس علم کو عمل کے ساتھ پریکٹیکلی دنیا کے سامنے دیا۔ یہ خیر خواہی کے لیے تیسری چیز۔ اور چوتھی کہا یہ ان پہ لیڈ کرنے والے، حکمرانی کرنے والے، ان کی نگرانی کرنے والے اور ان کی مسئولیت کو اپنانے والے، ہر گھر سے لے کے پورے ملک اور پوری دنیا کے حکمرانوں کے لیے بھی نصیحت ہے کہ اپنے سے چھوٹوں کا خیال رکھنا۔ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، جنہوں نے اپنے ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دے دیے ہوں، جنہوں نے بیعت کر لی ہو، جنہوں نے ووٹ دے دیے ہوں، جنہوں نے تمہیں چن لیا ہو، جنہوں نے تمہیں اپنے اچھائی اور بھلائی کے لیے، رہنمائی کے لیے چنا ہو، پھر ان کے ساتھ تم نے نرمیاں کرنی ہیں۔ یہ صرف کتاب ہے اور اللہ کا دین ہے جو ان بڑوں کی گردنوں کے سریے ختم کرتا ہے اور ان کو ایک رب کے در پہ جھکا کے بندوں کے سامنے ذمہ دار اور مسئول بناتا ہے۔ اور قوم کی عوامی سطح پہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمسائیگی، رشتہ داری، تعلقات، مقام اور مرتبے کو مد نظر رکھ کے اگر کوئی دین کسی کی ویلیو کو متعین کرتا ہے تو وہ بھی صرف اسلام ہے۔ اسی لیے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے اسے مکمل کر دیا ہے، میں نے اس نعمت کا تم پہ اتمام فرما دیا ہے، مکمل۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اسی لیے اس خیر خواہی والے نظام کو تمہارے لیے میں نے پسند کر لیا، لہٰذا یہ بھی کہہ دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس دین سے ہٹ کے کوئی بھی نظام لے کے آؤ گے، تمہاری وقتی خواہشیں تو پوری کرے گا، ضرورتیں پوری نہیں کر سکے۔ خواہشیں ممکن ہے تمہاری پوری ہو جائے، اور یاد رہے یہ دنیا ہے، یہاں ضرورتیں تو کلی والے فقیروں کی بھی پوری ہو جاتی ہیں اور خواہشیں بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی، لہٰذا تم اس دنیا میں تماشا بن کے رہ جاؤ گے۔ مردود ہوگا وہ تمہارا سسٹم جو تمہارے منہ پہ خود پلٹ کے آئے گا، ہر فعل کا رد فعل ہوگا، ایکشن کا ری ایکشن ہوگا، اور مد و جزر یہ لہروں کے تھپیڑوں میں حالات کے ساتھ مارے جاؤ گے، روو گے تو رو نہیں سکو گے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہم بھی اس کو قبول نہیں کریں گے۔ بھائیو آئیے، اتنے خوبصورت موضوع کے ساتھ آج مرد حضرات نیچے بیٹھے ہیں، خواتین گیلری پہ ہیں، اور میں امید کروں گا کہ اگر بچوں کو خاموش کروانے میں خاموشی کے ساتھ آپ کا کوئی کردار ہے تو نبھائیں اور ادا کریں، اور اسلام کے عظیم تر احسانات کو دیکھیں جو دنیا کا کوئی دوسرا مذہب عورت میں نہیں کر سکا، وہ اسلام نے کیا ہے۔
سب سے پہلی چیز اور گزارش، جس مرضی الہامی دین کی موجودہ شکل کو پڑھ لے۔ الہامی کتابیں آسمانوں سے اتری ہیں، اللہ نے اتاری ہیں، ہر دور میں ان کے اپنے تقاضے تھے۔ مثلا آدم علیہ السلام کے دور کی نصیحت اور صحیفے وہ یہ بتاتے تھے کہ جو صبح کو آپ کی بیٹی پیدا ہوئی ہے، اگر شادی کرنی ہے تو اس کی شادی شام والے جوڑے کے ساتھ کرنی ہے۔ ایک بیٹا صبح مل رہا ہے اور بیٹی، اور دوسرا شام کو جوڑا پیدا ہو رہا ہے، تو صبح والے جوڑے کی شام والے جوڑے سے شادی کرنی ہے، دونوں کی آپس میں نہیں ہو سکتی۔ حابیل اور قابیل کی لڑائی شریعت سے نکلنے کا سب سے پہلا ہمارے پاس کتاب اللہ کا دیا ہوا حوالہ ہے۔ قابیل قاتل نکلا، حابیل کو قتل کر دیا گیا، اور دونوں بھائیوں کی لڑائی صرف اس بنیاد پہ تھی، اور دنیا میں پہلا قتل جو کسی انسان کا ہوا ہے وہ عورت کی بنیاد پہ تھا، کہ قابیل کہتا تھا کہ میرے ساتھ پیدا ہونے والی بہن زیادہ خوبصورت ہے، لہذا میری ہے، میں اس کا حقدار زیادہ ہوں، ہم اکٹھے پیدا ہوئے ہیں۔ کہا بھی گیا کہ شریعت ابا کرتی ہے، انکار کرتی ہے، یہ اس کا حق ہے جو آپ کے ساتھ پیدا نہیں ہوا، اور آپ کے حق میں وہ ہے جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی ہے۔ یہیں پہ پہلا قتل ہوا، اور آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا یہ واقعہ قرآن مجید نے جس انداز میں ذکر کیا وہ واضح ہے، لیکن میں صرف اشارے چاہ رہا ہوں۔ مجھے خواتین سے بار بار کہنا اچھا تو نہیں لگ رہا، بچوں کو بہرحال تھوڑا دیکھیں کیونکہ ہمارا موضوع اہم ہے، یہی نہ ہو کہ بچوں کی نظر ہو جائے۔ احباب ذی وقار، سب سے پہلی چیز اسلام نے بتایا، باقی سارے مذاہب عورت کو جو کہہ رہے ہیں وہ بڑا ہی عجیب سا رویہ ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ عورت شیطان کا پھندا ہے، الہامی مذاہب کے اندر یہ لفظ باقی رہ گیا عورت کے لیے۔ کسی نے کہا کہ یہ بالکل گندگی ہے، غلاظت ہے، اس سے جتنا بچ سکتے ہو بچو۔ آج دنیا میں دو بڑے الہامی مذہب، یہودیت اور اس کے ساتھ عیسائیت، اس میں بدھ مت بھی شامل کر لیں اور ہندو مت بھی شامل کر لیں۔ ابھی آپ ہمارے جو شاعر تھے، اللہ تعالیٰ ان کے سوز میں اور برکت دے، آپ لوگوں کو ایک لفظ بتا رہے تھے، ہنود، ہندوؤں کو کہتے ہیں ہنود، ہر اس بندے کو کہتے ہیں جو انڈیا میں رہتا ہو، مسلمان ہو یا کسی اور مسلک سے تعلق رکھتا ہو، جس کا ہند کی جس کی نیشنلٹی ہے وہ ہنود کہلاتا ہے، اور ہم اسے ہندی کہہ سکتے ہیں، اس کی جمع ہے ہنود۔ اگر کوئی مذہب پہ بات ہوگی تو پھر اس کے لیے لفظ ہندوس ہے، ہندوس یہ ایک ٹرم ہے، اور ٹرمیں جو ہیں انہیں مد نظر رکھتے ہیں۔ تو ہندو بھی اپنی عورتوں سے دور رہنے کا سبق دے رہے ہیں، بدھ مت بھی، اور جتنے بھی دیگر مذاہب ہیں ان کی عبادت صحیح شروع ہی تب ہوتی ہے جب عورت کو سائڈ پہ کر دیا جائے۔ یہ واحد اسلام ہے کہ جس نے اپنی پہلی مسجد، مسجد نبوی، مسجد الرسول، جو محبوب نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے مدینہ منورہ میں، اس کی تاریخ میں مرد بھی موجود ہیں، بچے بھی موجود ہیں، اور عورتیں بھی موجود ہیں۔ لہٰذا جب دنیا شیطان کہہ رہی ہے، شیطان کا پھندا کہہ رہی ہے، اور اس کو جو ہے گناہ کا پلندہ کہہ رہی ہے، گندگی کا ڈھیر کہہ رہی ہے، کوئی اس کو دلدل کہہ رہا ہے، کوئی اس کو جو ہے منحوس کہہ رہا ہے، کوئی اس کو چڑیل کہہ رہا ہے، کوئی اس کو برے سے برے القاب دے رہا ہے، اسلام اس وقت میں جو لفظ بولتا ہے وہ سنیے، النساء شقائق الرجال، عورتیں مردوں کی سگی بہنیں ہیں، یعنی جس مٹیریل سے وہ بنے ہیں اسی مٹیریل سے ان کو لیا گیا۔ شک کہتے ہیں کسی چیز کو پھاڑنے کو، چیرنے کو۔ جس ماں باپ سے بیٹا پیدا ہوا ہے اسی وجود، اسی مٹیریل، اس سے یہ بیٹی یا بچی یا عورت پیدا ہوئی ہے، لہٰذا ان دونوں میں فرق نہیں ہے۔
النساء شقائق الرجال، دین میں جتنی بھی خیر ہے بھلائی ہے وہ ساری مرد کے لیے بھی ہے تو اتنی عورت کے لیے بھی ہے۔ لہذا کوئی ایسا دینی حکم نہیں کہ جو مرد کے لیے ہو عورت کے لیے حصہ نہ رکھا گیا ہو۔ جہاں بھی اللہ تعالیٰ لفظ استعمال کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اس کے اندر عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں، اور جہاں اسلام کا لفظ آئے عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ اور 22ویں پارے میں تو انتہا کر دی کہ 10 چیزیں مردوں کی علامتیں بیان کی گئی تو 10 ہی علامتیں برابر میں عورتوں کو بھی کہا گیا، اور کمال وہ برابری تھی اور کمال مساوات تھی۔ یہ مساوات پتہ ہے کس چیز میں ہے؟ یہ بھی جملہ سمجھ لیں، تخلیق میں مساوات ہے۔ تخلیق میں مرد اور عورت مساوی ہیں۔ کلکم من آدم، یہ اسلام کی خیر خواہی ہے، سب آدم کے ہیں، وآدم من تراب، آدم مٹی سے ہیں۔ یہ اسلام نے مانا ہے کہ مرد کے شریر میں بھی 4 چیزیں ہیں، عورت کے شریر میں بھی، خمیر میں 4 چیزیں ہیں، دونوں کا خمیر ایک جیسا ہے۔ مرد کے خمیر میں مٹی ہے، پانی ہے، آگ ہے اور ہوا ہے، ان 4 چیزوں سے خمیر گوندا گیا ہے۔ عورت کے خمیر میں بھی یہی 4 چیزیں ہیں، مٹی ہے، پانی ہے، آگ ہے اور ہوا ہے۔ شریر دونوں کے ایک جیسے ہیں۔ شریر کہتے ہیں جسم اور روح کے اس حصے کو جس میں روح دب جائے اور جسم غالب آ جائے، روح دب جائے اور جسہ غالب آ جائے، جب نظر صرف چہرے پہ ہو، رنگ پہ ہو، شکل پہ ہو، مورت پہ ہو، مورے پہ ہو، آنکھوں کی بناوٹ اور سجاوٹ پہ ہو، جسے ہم اپنی صورت کہتے ہیں، جس کے اوپر بیوٹی پارلرز کام کر رہے ہیں، سر سے لے کے پاؤں تلک بنانے کے لیے صورت کو سنوارنا، یہ اگر غالب آ جائے تو پھر بندے میں خیر نہیں رہتی، شر رہتا ہے، شر رہتا ہے۔ اور اگر بندے کا روح غالب آ جائے جسم کے اوپر، پھر ہم اس کو سیرت کہتے ہیں، پھر ہم اس کو کردار کہتے ہیں، پھر یہ جو رنگ ہوتا ہے وہ رب کا بنایا ہوتا ہے، صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ۔ جب روح غالب آ جائے تو پھر ہم اس کو ضمیر کہتے ہیں، اور یہ اللہ نے سب کے لیے موقع برابر رکھے ہیں۔ اس کے بعد اگلا عورت پہ بہت بڑا احسان کہ میرے رب نے عورت کے حقوق اس کی جسمانی ساخت اور معاشرتی ضرورت کے مطابق ڈھالے ہیں، اور اسے ایسی انفرادیت اور ایسی خوبیوں سے نوازا ہے جس میں مرد شامل ہی نہیں ہو سکتا، مرد محروم ہے۔ مرد میں رب نے کئی خوبیاں رکھی ہیں احوال کے مطابق، حالات کے مطابق، اصل میں دونوں برابر ہیں، دونوں مساوی ہیں، دونوں آدم کی اولاد ہیں، دونوں مٹی سے ہیں۔ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر، اس اعتبار سے مساوی ہیں۔ لیکن جب کام کرنے کی نوعیت آئی، فرائض اور حقوق کی باری آئی، تو پھر اسلام عادل ہے اور عدل کرتا ہے۔ پھر اسلام عدل کرتا ہے۔ عدل کیسے ہے؟ مثال لیجئے، اگر عورت نے بچے کو جنم دیا ہے تو اسلام عورت کی خیر خواہی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر ایک عورت ایک دفعہ کہہ دے اس کو میں نے دودھ پلایا ہے، اس اکیلی عورت کی گواہی رضاعت ثابت کر دے گا۔ اکیلی عورت کی گواہی، میاں بیوی ہیں، ہجرت کر کے نا مدینے آ گئے، ایک عورت نے کہا تم میاں بیوی کیسے بن گئے ہو؟ کہا ماشاءاللہ ہمارے تو بچے بھی کافی سارے ہیں۔ کہا میں نے تجھے بھی دودھ پلایا ہے، تیری بیوی کو بھی دودھ پلایا ہے۔ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شادی ہو گئی، ہمارے بچے ہو گئے، آج ایک عورت سے ملاقات ہوئی ہے، مکے سے آئی ہے، بھاری سا جسم ہے، کالا سا رنگ ہے، اور اس کی بات نے تو ہمیں ہلا کے رکھ دیا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تمہاری شادی کیسے ہوگی، تم تو رضائی بہن بھائی ہو۔ آپ نے کہا، اس نے کہا ہے؟ کہا جی۔ کہا کیف وقد قیل، جب اس نے کہہ دیا ہے تو اس کی بات دلیل ہے اور حجت ہے۔ تمہارے بے شک بچے ہیں، جتنا مرضی وقت گزر گیا ہے، رضاعت کی شادی نہیں ہو سکتی۔
یہاں مد نظر رکھی اس عورت کے اعزاز کو، پروٹوکول کو، اس کی گواہی کو مد نظر رکھا گیا۔ اور اگر فی زمانہ دیکھیں عورت کے وجود اور ساخت کو مد نظر رکھ کے اسلام نے عورت کو کوٹ میں 2 سیٹیں دی ہیں۔ آج کل سیٹوں کا چکر ہے کہ نہیں؟ کوٹا کتنا ملنا چاہیے؟ یورپ نے اس کے خلاف خبر اٹھائی اور اس کو ابھارا اور اس کو بھڑکایا، اس کے اندر شعلے پیدا کیے کہ دیکھیے کورٹ میں، کچہری میں، عدالت میں تیری گواہی آتی ہے، مرد کی گواہی پوری، ایک مرد کے مقابلے میں 2 عورتیں۔ یہ کسی نے بھی نہیں بتایا عورت کو کہ اسلام تیرا اصل خیر خواہ ہے، وہ تجھے سپورٹ دے رہا ہے اور تجھے 2 سیٹیں کورٹ میں دے رہا ہے۔ 2 سیٹیں، کھڑی ہوگی تو 2 جگہ، بیٹھے گی تو 2 کرسیاں۔ اور یہ اعزاز آج کے دور میں سیٹوں کا چکر ہے کہ نہیں؟ کسی اسکول میں چلے جائیں، کالج میں چلے جائیں، بی ایس پروگرام میں چلے جائیں، کسی یونیورسٹی میں چلے جائیں، یا کسی جو ہے وہ جاب میں یا سیاسی مقام پہ چلے جائیں، ایک ہی چکر ہے نا کہ عورتوں کی سیٹیں کتنی ہونی چاہیے۔ تو اسلام نے تو یہ اعزاز بخشا تھا۔ مزید آگے چلیے، عورت پہ الزام لگنے لگا ہے، اسلام سے بڑھ کے اس کا خیر خواہ کوئی نہیں۔ پہلی دنیا آتی تھی، پکڑا اور پکڑ کے باندھا اور مارا اور جو ہے وہ گھر میں بند کر دیا، نظروں سے گرا دیا۔ اسلام کہتا ہے اس پہ انگلی اٹھانے سے پہلے 4 گواہ لے کے آ۔ اس کی عزت کا مسئلہ ہے، آبرو کا مسئلہ ہے، غیرت کا معاملہ ہے، لہٰذا اگر کچھ ایسا کرنا ہے تو پھر 4 گواہ لے کے آئیے۔ حضرات یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، چھوٹی بات نہیں۔ اور معاملہ بیوی کا ہو تو یہاں بھی تھوڑی سی چیز دیکھیے اسلام نے کیا خوبی کی۔ مدینے کا ایک سردار ہے، گھر میں داخل ہوا ہے اور داخل ہوتے ہی اس نے کوئی منظر یا سین دیکھا جو مناسب نہیں تھا۔ ان لوگوں کی خوبی تھی کہ وہ خود کرنے سے پہلے محبوب سے پوچھ لیتے تھے۔ آپ کی مجلس میں آیا، غصے سے لال پیلا، ساری کیفیت بتائی کہ میں گھر میں آیا ہوں، میں نے اپنی اہلیہ کو غلط حالت میں دیکھا ہے کسی کے ساتھ۔ آپ نے کہا 4 گواہ لے آؤ۔ کہتا جی میری بیوی ہے، اب میں لوگوں کو گواہ بنانے کے لیے، ان کو دکھانے کے لیے گھر میں لاؤں گا، میری غیرت گوارا نہیں کرتی، مجھے مسئلہ بتائیں۔ آپ نے کہا گواہ لے آؤ، نہیں تو تیری کمر کے اوپر کوڑے پڑیں گے۔ بہتان لگایا ہے تو نے، کوڑے پڑیں گے۔ یہ مسلسل مسئلہ چلتا رہا۔ اسلام سے بڑھ کے میں نے خوبصورت دین عورت کا رہنما خیر خواہ نہیں دیکھا۔ رب نے قرآن اتار دیا اور وہ لعان کی آیات اتار دی کہ اگر مسئلہ میاں بیوی کا ہے، کسی دوسرے گواہ کو یا تیسرے گواہ کو یا چوتھے کو لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ میاں بیوی کورٹ کچہری میں جا کے قسمیں دے کے، 4 حلف دے کے اور 5ویں مرتبہ لعنت بھیج کے آپ اپنا معاملہ زندگی بھر کے لیے الگ ہو جائیں۔ کل کو اگر ثابت ہو بھی جائے کہ وہ واقعی مجرم تھی تو پھر بھی اس کو جو ہے وہ ذلیل و رسوا نہیں کیا جائے گا، اس کا معاملہ رب کی سپرد ہے۔ میں نے اس سے بڑھ کے عورت کے اوپر احسان کسی دنیا کے دوسرے دین میں یا مذہب میں نہیں دیکھا۔ حضرات چلتے جائیے، اب آئیے کہ اس کی ساخت کے مطابق جو مسئلے ہیں وہ تو اپنی جگہ، پوری دنیا کے نظام پڑھیے، ڈرامے دیکھیے، سیریلز میں جائیے، فلموں میں جائیے، دنیا جہان کا سوشل میڈیا اٹھائیے، عورت کے تمام رنگ روپ دیکھیے، اسے جنگلوں میں جا کے واچ کیجیے، اسے جو ہے وہ بیچ پہ اور سمندروں کے کنارے ساحلوں پہ دیکھیے، اسے شہروں کی آبادی میں دیکھیے، اسے جو ہے ویرانوں میں دیکھیے۔ پوری دنیا عورت کے صرف ایک روپ کی قدر کرتی ہے اور وہ روپ ہے جوانی کا، اور وہ بھی زیادہ سے زیادہ ایک رشتہ اسے بیوی کہتے ہیں، وائف، اور اس میں بھی غالب عنصر ہے گرل فرینڈ کا، کہ جب تک وہ لڑکی ہے، وومن نہیں، جب تک وہ لڑکی ہے گرل فرینڈ، اس کی جوانی اور ٹین ایج یعنی 13 سے لے کے 19 تلک، یہ دور صرف باقی دین اور دنیا اور سارے مذاہب اور سارے مسلک اور پوری کائنات کے بڑے مہذب اور جتنے بھی ثقافت اور تہذیب اور تمدن اور کلچر کے نام پہ چلنے والی دنیا ہے، وہ عورت کو صرف 13 سے لے کے 19 تلک، 13 سے لے کے 6 سال کی ٹوٹل دوستی ہے، ٹوٹل لائف۔ اس سے اوپر گئی عورت، تھوڑی سی ڈھلی، اس سے تعلق ختم،
پھر تو کون، پھر میں کون؟ یہی وجہ ہے یورپ کی میجر کنٹریز کے اندر اور ملکوں کے اندر عورت کو اپنے بچے کو بتا ہی نہیں سکتی کہ تیرا باپ کون ہے، ان کا شناختی کارڈ کا خانہ خالی ہے۔ آئیے دوسری طرف، اسلام میں ایک عورت، اللہ نے اس عورت کو 50 نام، 50 رتبے، 50 اعزازات، پروٹوکولز، مختلف پہلو اور ان پہلوؤں میں رشتے اور رشتوں کے ساتھ اس کا تعلق اور خون۔ بیک وقت ایک عورت جب پیدا ہوتی ہے تو وفات تلک میں دیکھتا ہوں کہ وہ 50 رشتوں کو نبھا رہی ہوتی ہے۔ یہ صرف اسلام نے جو اسے تعلق دیا ہے، نظام کا، خاندان کا، تعلق کا۔ پیدا ہوئی تو بیٹی بنی، پیدا ہوئی تو بیٹی کے روم میں کتنے رشتوں کو نبھا رہی ہوتی ہے، ابو اور امی کو، بیٹی کے ناطے ابو اور امی۔ باپ کو کہاں رکھنا ہے، ماں کو کہاں رکھنا ہے، باپ کو کون سا پیار دینا ہے، اماں کو کون سا پیار دینا ہے، باپ سے کیا سیکھنا ہے، ماں سے کیا سیکھنا ہے، دونوں کے ساتھ وہ تعلق حدیث پاک اور قرآن مجید نے اسے سکھایا ہے۔ یہ اسلام کی خوبی دیکھیے کہ اسلام والدین کو کہہ رہا ہے کہ تم ایک بیٹی کی تربیت کر دو، 2 کی کر دو، 3 کی کر دو، اس آزمائش میں پورے اتر جاؤ، جنت تمہاری منتظر کھڑی ہے اور یہ تمہیں جنت میں لے کے جائے گی۔ پوری دنیا میں کسی اور دین کے اندر بیٹی کے لیے یہ نہیں۔ ان کی بیٹی جب 18 سال کی ہو جاتی ہے، بیٹی کو کہہ دیتے ہیں بیٹا یہاں تک تو جتنا میں نے پالا سنبھالا، حکومت نے ٹیکسوں کے اوپر مجھ سے لیے کاٹے تجھے کیا، آج کے بعد تو نے اپنا کمانا ہے، اپنا لانا ہے، جسم بیچ کے لا، مال بیچ کے لا، کرایہ تو نے دینا ہے، میرے مکان میں رہنا ہے تو اس کا میں تیرے سے رینٹ لوں گا، میری گاڑی پہ بیٹھنا ہے تو رینٹ لیا جائے گا، تو جان تیرا کام جان۔ حضرات میں نے اسلام کے اندر مسلمانوں کو، بزرگوں کو دیکھا ہے، اللہ کی قسم ان کی عمر 100 سال سے بھی اوپر ہو جائے نا، پھر بھی اپنی بیٹی کو عید دینے جا رہا ہوتا ہے، میری بیٹی فلاں جگہ پہ رہتی ہے۔ یہ محبت، یہ مودت، یہ عزت، یہ آبرو۔ آئیے اسلام کا دوسرا رنگ دیکھیے۔ آج میں آ رہا تھا، سپیڈ بھی کافی تیز تھی، میں ایک جگہ ایک بزرگ گرے، کافی ساری عمر تھی، سائیکل پہ بیٹھے ہیں، نحیف اور کمزور تھے، بیٹی کو لے کے آ رہے تھے اور سائیکل چل نہیں رہی تھی، ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن پھر بھی بیٹی کو پیچھے بٹھا کے لے کے آ رہا ہے۔ یہ جو مفت کا باڈی گارڈ ہے یہ باپ ہے۔ اور میں روزانہ دیکھتا ہوں بوڑھی ماں، گھٹنے کام نہیں کرتے، چلا نہیں جاتا اور گینٹھیے کی بھی تکلیف ہے، لیکن وہ اپنی بیٹی کو چھوڑنے اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، مدرسے میں، ادارے میں یا کسی ہاسپٹل میں لے کے جا رہی ہے۔ یہ ماں اور باپ کے دل میں بیٹی کی جو عظمت اور مقام ڈالا ہے، اسلام کا اس سے بڑھ کے کیا احسان ہوگا۔ ساری زندگی بھی اپنی پوری جمع پونجی لگا دے، جتنی محبت اور ممتا اور باپ کی شفقت اسلام نے دلوائی ہے دنیا کا کوئی دوسرا مذہب نہیں دے سکا۔ وہ تو کہتے تھے کہ بیٹی گھر میں پیدا ہوگی تو آ رہے اس کو زندہ درگور کر دو۔ میں نے اسی مدینے میں دیکھا، میں نے اسی مکے میں دیکھا جہاں یہ قبرستان ہے نا، بیٹیوں کے زندہ درگور کرنے والے قبرستان آج بھی موجود ہے، مکہ میں ہے، دور دراز دیہاتوں میں بھی اس کی علامتیں ملتی ہیں۔ میں نے ایک منظر دیکھا کہ بیٹے نے، چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں، اس نے نکر پہنی ہوئی ہے اور اوپر ہلکی سی شرٹ ہے، زیادہ سے زیادہ کوئی 10-15 ریال کی ہوگی، اور جو بیٹی نے لباس پہنا ہوا ہے، بیٹی بھی اتنی عمر کی ہے، لگ بھگ 1-2 سال بڑی ہوگی، ماشاءاللہ قیمتی سے قیمتی لباس، باپ کی گود میں، کبھی گلے لگ رہی ہے، کبھی وہ اس کو چوم رہا ہے۔ میں نے کہا یار تم تو مکے والے بیٹیوں کو آر سمجھتے تھے، زندہ دفن کر دیتے تھے۔ پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ کہنے لگا ہمارے محبوب نے اسلام کا سبق دے کے بیٹی اتنی مہنگی کر دی ہے۔ ابھی آپ جہیز کہہ رہے تھے نا، سن رہے تھے کہ جہیز نے کتنی مشکلیں کر دی ہیں، ان کے ہاں بیٹی اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ اس کا حق مار ہی دینا ان کے لیے ناممکن ہو گئی ہے۔ جو کل مفت میں دبا دی جاتی تھی آج کتنی قیمتی کر دی ہے۔ یہ کوئی عرب سے پوچھے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹی کے روپ میں یہ شان دی، آگے بڑھیے۔ بیٹی ہے تو وہ اپنے ابو کے ابو کی پوتی ہے، ابو کی امی کی بھی پوتی ہے، 2 رشتے اور بڑھ گئے۔
दादा अबू और दादी अम्मी का प्यार दुनिया क्या जाने, ये लेना है तो सिर्फ इस्लाम में आ। बूढ़े हाथ सख्त जरूर होते हैं, लेकिन जब वो अपनी पोती के गालू पे दोनों हाथ रख के माथे पे दादा अबू के बोसे जैसा मैंने जिंदगी में बोसा नहीं देखा। 4 रिश्ते बेटी होने के नाते और पोती होने के नाते, और जब दूसरी तरफ देखूं तो फिर ये नवासी है, फिर ये दोती है, नाना अब्बू और नानी अम्मी से जुड़ी हुई है। हजरात 6 रिश्ते हो गए। आइए अब्बू की तरफ से जो बराबर के भाई हैं वो इसके चचे हैं, छोटे हैं चचे हैं, बड़े हैं ताए हैं, ये उनकी भतीजी है, और उनके घरों में जो हैं वो भी उनकी रिश्तेदार हैं। ताया है तो साथ में ताई का रिश्ता भी निभा रही है, अगर चचा है तो चची के साथ भी रिश्ता निभा रही है। इन दोनों की औलादें, बेटे और बेटियां इसके पतरेर बने हैं, ये उनसे भी रिश्ता निभा रही है। और अगर इसको मैं फूफो की तरफ ले जाऊं तो फिर भी भतीजी होने के नाते रिश्ता निभा रही है। और इस्लाम ने इसको ये रूप दिया है कि जो फूफी है उसके घर वाली, उसके जो शौहर हैं वो फूफा जी हैं, उसके घर वाले, ये उस फूफड़ की भी इज्जत करना जानती है, प्रोटोकॉल देना जानती है, घर में इकराम करना जानती है, और इस मोहब्बत से मिलती है कि मेरे फूफा जी आए हैं, मेरे फूफड़ आए हैं। और फिर अगर इसको मैं ननिहाल में ले जाऊं तो जो माँ के भाई हैं वो इसके मामू हैं, ये उनकी भांजी है। मामू के घर वाली इसकी मामी है, ममानी, उसको भी चला रही है। और जो इसकी माँ की बहन है वो इसकी खाला है, और खाला के जो घर वाला है वो खालू है, और जो खालू की औलाद है वो भी इसके रिश्ते में मसेर है, ये उनसे भी ताल्लुक निभा रही है। और जो मामू की औलाद है ये उनसे भी रिश्ता निभा रही है। और मलवेर हैं, ये सारे रिश्ते गिनते चले जाइए कितने बढ़ते जा रहे हैं। अभी तो मैं एक पॉइंट पे लेके खड़ा हूं, ददियाल, ननियाल, माँ और बाप। और उधर से आइए जरा, अगर इसकी शादी हो जाती है तो फिर ये कितने रिश्ते लेके कहां कहां तक निभा रही होती है। अल्लाह अकबर, वक़्त कम है वगरना इशारा काफी है आप लोगों के लिए। तो एक रूप तो इसे ये दिया, और फिर इस बच्ची और इस बेटी और इस औरत की खूबी देखिए। सारी दुनिया इसे सिर्फ नौकर रखती है, सारी दुनिया इसे नौकर रखती है। पूरी दुनिया में आप मुझे औरत का नौकर के अलावा रूप नहीं दिखा सकते। जो कहते हैं ना कि जनाब हम इसको आज़ादी दे रहे हैं, हम इसके खैर खा हैं, हम इसको जिद्दत दे रहे हैं, हम इसको जो है नए हालात से मुतारफ करवा रहे हैं, और जो कहते हैं कि जनाब हम मॉडर्निज्म में इसको लेके आ रहे हैं, मॉडरेशन की तरफ लेके जा रहे हैं, उन लोगों ने औरत को सिर्फ और सिर्फ नौकर बना के खड़ा किया। आइए, जब ये बस होस्टेस होती है, एक रूप आपने देखा बस के अंदर, आपको कह रही है प्लीज एक्सक्यूज मी, धक्के खा रही है, जंप लग रहे हैं, चीजें उठाई हुई हैं, गिर रहे हैं, हर बंदे के अपने तरीके से नजर है। कभी ये एयर होस्टेस है, फिजाओं में जलील हो रही है, कभी ये सेल गर्ल है, और घर घर को दस्तक दे के दरवाजों पे जब दुनिया आराम कर रही है, ये दोपहर को झिड़के पीछे से डर है कि मैंने टारगेट पूरा करना है। सारी दुनिया अगर ब्लेड पे भी तस्वीर बनाती है तो सिर्फ बाजारी सामान समझ के, मोटरसाइकिल पे तस्वीर लगाती है बाजारी सामान समझ के। मेरा इस्लाम है जो ये कहता है औरत किसी भी रूप में है, जैसे बैतुल्ला की अजमत है, हमने उसे पर्दा दे रखा है। तुम्हारे घर की दीन की इज्जत बैतुल्ला बनाई, तुम्हारे घर की इज्जत की अलामत औरत बनाई है कि चीज जितनी कीमती हो उतनी छुपा के रखी जाती है। अल्लाहु अकबर। छुपा के रखी जाती है औरों से। आपके हर घर में सोना तो होगा ही, हर घर में होता है। हम जिसको दिखाना होता है ना उसके लिए तो हम बड़ा सामने रखते हैं, वाजे रखते हैं, और जहां खदशा होता है वहां दबा लेते हैं, छुपा लेते हैं, उतार लेते हैं, सेफ में ले जाते हैं, गुम कर लेते हैं। वो तेरे रहम के रिश्तों से तेरी नस्ल का आगे वो हसब और नसब बनाने वाला है, वो तुझे वकार देने वाला है। उसके सामने तू उसका लिबास, वो तेरा लिबास। लेकिन दुनिया के सामने पर्दा इज्जत और रूप का किरदार अगर दिया है, इस्लाम तो इसके चेहरे पे लीद नहीं पड़ने देता। इस्लाम तो औरत के चेहरे पे गर्द और गुबार नहीं पड़ने देता। बड़ी सारी दुनिया मुझसे पूछती है जनाब मौलवियों की औरतें खूबसूरत क्यों होती हैं?
عام دنیا کے لفظ ہے. چلتے پھرتے لوگ، پڑھے لکھے لوگ، اسکالر قسم کے لوگ، دنیا دار لوگ یہ سوال رکھتے ہیں. ہم نے کہا جناب آپ اپنے ہی جسم کو دیکھ لیں، جہاں جہاں کپڑا ہوتا ہے وہاں کی رنگت دیکھ لیں، اور جہاں کپڑا نہیں ہوتا وہاں کی اپنی کوہنیاں، اپنے ہاتھ، اپنے پاؤں دیکھ لیں. سردیوں میں جرابیں پہنی ہیں تو پاؤں کی رنگت دیکھ لیں، اور گرمیوں میں کھلے چھوڑے ہوتے ہیں تو حالت دیکھ لیں. بس فرق اتنا ہے، آپ کو وہ زیادہ خوبصورت اس لیے لگتی ہیں کہ وہ رب کے حکم کو مان کے پردے میں رہتی ہیں، اور جو چیز پردے میں ہو، پیکنگ میں ہو، اس کی قیمت بھی زیادہ ہوتی ہے، وہ مکھی مچھر اور گندگی سے بھی بچی ہوتی ہے، وہ جو ہے گرد و غبار اور سورج کی شعاؤں اور بے شمار گندی نگاہوں سے بھی بچی ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ اسے لگانے کو بے شک جو ہے وہ کریم میسر نہ ہو، دن میں 5 مرتبہ وضو کر لے، اس کے حسن و جمال کے لیے وہی کافی ہوتی ہے، کیونکہ وہ رب ذوالجلال کے فیصلے پہ راضی ہوتی ہے. عورت کو اس انداز میں اسلام نے اتنا حسن دیا، اتنا کمال دیا. قیامت کے دن ساری عورتیں جتنی بھی دنیا میں بن سنور کے رہنے والی، وجود ننگے رکھنے والی ہیں، وہ آگ میں جل رہے ہوں گے، اور یہ دنیا میں جسم کو چھپا کے رکھنے والی، وضو کرنے والی، قیامت کے دن اس کے اعضاء سونے کے ساتھ چمک دمک رہے ہوں گے، لٹے ہوئے زیور. میں نہیں کہہ رہا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اور کائنات کے امام کہتے ہیں جب میرے امتی چل کے آئیں گے جو وضو کرتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، غرم محجلین، غرم محجلین. اچھا میں نے جب یہ حدیث پاک پڑھی تو گھر جا کے ماں جی کو بیان کیا. ماں جی بریلوی المسلک ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ نرمی فرمائے، مغفرت کے معاملے کرے. زندگی موت کی کشمکش میں ہے، میرے لیے یہاں آنا کسی بھی شکل میں ممکن نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن صرف اس لیے حاضر ہو گیا کہ چلیں کوئی دعا ہو جائے گی، میرے کوئی بزرگ، میرے بھائی، کوئی میری ماں، بہن، بیٹی آمین کہہ دے گی درد دل سے، اللہ ان کی مشکلوں میں آسانیاں فرما دے گا. حضرات میں نے جب جا کے بیان کیا تو مجھے کہنے لگی بیٹا یہ حدیثیں نہ اپنے پاس رکھا کرو، مجھے سنانے کی ضرورت نہیں. میں نے واش روم جانے کی بتایا کہ عورت کو کیا عزت، کیا آبرو، کیا مقام مرد کو دیا ہے. بہرحال ان کا اپنا اس وقت ذرا مزاج تھا. کہنے لگی تو مجھے بھی وہ سوال ذہن میں آیا، میں ٹیچروں سے پوچھتا رہا کہ قیامت کے دن اتنا رش، اتنا رش، اتنا رش، اس میں چمک دمک کا کیا فائدہ؟ حضرات غازی گھاٹ، ڈیرہ غازی خان کے قریب ایک دریائے سندھ کے اوپر پل ہے، وہاں لمبی لائنیں لگ جاتی تھی، پل خراب تھا، اور وہاں اکثر ٹرک جو ہیں وہ کوئٹہ سے آتے ہیں. پنجابیوں کا ٹرک رات میں جا رہا ہو تو ماشاءاللہ دن میں بھی نظر مشکل سے آتا ہے، رات کو تو بالکل ہی نہیں آتا، نہ کوئی آگے بتی نہ کوئی پیچھے. لیکن درمیان میں گاڑی آ رہی ہو کسی پٹھان کی اور ٹرک آ رہا ہو اور آ بھی رہا ہو کوئٹہ سے، آپ کی موٹر سائیکل کی لائٹ میں کیسے جگمگ کے جیسے سڑک کے اوپر کوئی پریاں اتر آئی ہیں. تو حضرات اگر دنیا کی لائنوں میں، عام گاڑیوں میں پٹھان کی گاڑی واضح پہچانی جا سکتی ہے، اور لوگوں پوری امتیں جب آ رہی ہوں گی تو سید الانام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جب ان کے وضو کے اعضاء جگمگ کر رہے ہوں گے، ان میں مرد بھی شامل ہیں، ان میں عورتیں بھی شامل ہیں. یہ خیر خواہی دین کر رہا ہے. آئیے اس کے بعد ایک اور پہلو دیکھیے. عورت نے اسلام کو کچھ سمجھا یا نہیں سمجھا، مگر اسلام نے بڑا کچھ سمجھا ہے. آج ہمارے دشمن نے، مخالف نے، ہم باہر گئے ہوتے ہیں اور ماؤں سے گزارش ہے، ہم باہر ہوتے ہیں مگر ہماری آنکھیں شاید بند ہوتی ہیں، ہم ریموٹ اس کو دے جاتے ہیں. ہمارے گھروں میں مسجد کے عالم، خطیب، مولوی، قاری نہیں داخل ہو سکتے. ہمیں شک ہوتا ہے، ہمیں ڈر ہوتا ہے، کیونکہ میڈیا نے بتایا ہے کہ یہ لوگ اچھے نہیں ہوتے. اور اس نے اپنے پریچرز کو اتنا اچھا ہیرو بنا کے پوری دنیا میں تشہیر کر کے، یہ فلان، یہ فلان، یہ فلان، جی بڑی زبردست ایکٹنگ ہے. اسے دن کی روشنیوں میں، جب ہم گھر میں نہیں ہوتے، تنہائیوں میں، رات کے اندھیروں میں، ریموٹ جو ہے بیٹی، بہن، بیوی کے ہاتھ میں دے کے کہا
تیرا جب دل کرے اسے جس روپ میں چاہے جس چینل پہ جا کے دیکھ لے اور پھر اس کے ساتھ اپنے جذبات وابستہ کر لے، اس پہ آنسو بہا لے، اس کو اپنے دل میں بٹھا لے اور اپنے شوہر کے خلاف ہو جا، باپ کے خلاف ہو جا، بھائیوں کے خلاف ہو جا، روپیہ بھی ان کا، پیسہ بھی ان کا، گھر بھی ان کا اور بل بھی یہی دے، لیکن تیرا دل کسی اور پہ آ جائے۔ حضرات ہم نے اپنے گھروں کی یہ حالت کر لی ہے، اور اس میں عورت کا بھی بڑا کردار ہے کہ جو اس کے لیے کماتے کماتے بوڑھا ہو گیا، آج صرف دنیا کو مد نظر رکھ کے کہتی ہے اولاد کو، تواڈے پیو نے مینوں ساری زندگی سکھ نہیں دیتا، یہاں آ کے مجھے تھوڑا سا اعتراض اپنے اوپر ہے، ان پہ نہیں، کیونکہ ان کی تربیت میں ہم نے شکر لانا تھا، شکوے پیدا کر دیے گئے اور محبوب معراج پہ بلائے گئے، بلا کے جہنمی دکھائے گئے، جہنم میں سب سے زیادہ تعداد عورتوں کی دکھائی گئی۔ آج کی عورتیں ہوتی تو کہتی چل نبی بنیا پھرنا ہے، تو پھر بندیاں لی گل کی تھی نا، ساڑی سائڈ تو نہیں لئی، اللہ کی قسم ایسا ایک بھی جملہ نہیں بولا۔ عورتیں اکٹھی ہو کے آگے جب خبر ملی، کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سبب بتائیے عورتیں جہنم میں زیادہ کیوں گئی ہیں تاکہ وہ چیز ہمارے اندر نہ ہو اور ہم بچ جائیں۔ محبوب نے کہا تمہارے اندر 3 بڑی خامیاں ہیں اور تینوں جگہ شکر کی تھی، مگر تم وہاں شکوے میں زندگی بسر کر دیتی ہو۔ تکفرن باللہ، تکفرن باللہ، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رب کی نشکریاں۔ سر میں درد ہوا، پتہ نہیں رب نے ساریاں درداں میرے کھاتے چی پاتی ہیں، معمولی سا کوئی مسئلہ بنا، ساری دنیا دے پیو چنگے، مینوں پتہ نہیں پیو کداں دا دیتا ہے، بھائی میرے ایسے ہیں، میرا شوہر ہے۔ تکفرن باللہ وتکفرن العشیر، جس کے ساتھ تمہاری زندگی گزرتی ہے، تمہارا وہ ہر دکھ درد بانٹنے والا، کما کے لانے والا ہوتا ہے، اس کی بھی نشکری۔ وتکفرن الاحسان، اور جو تمہارے ساتھ نیکی کرتا ہے تم اس کی ناشکری کر کے اپنی ساری زندگی گوا لیتی ہو۔ اگر پوری زندگی بھی تمہارے ساتھ نیکی کرتا رہے، ایک غلطی ہو جائے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ ہیں، میرے نہیں، آپ کیا کرتی ہو؟ آسانی سے کہہ دیتی ہو میں نے تو تیرے سے کبھی خیر دیکھی نہیں، میں تو جدوں اس کر رہی ہیں جدوں دی میں تو سکھ ویکھیا ہی نہیں۔ حالانکہ کتنے سکھ دیکھے، کتنی آسانیاں دیکھی، کتنی محبتیں دیکھی، پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ مرد سے کوئی پوچھتا ہے، بابا ہو گیا ہوں تہاڈی شادی اپنیاں چ ہوئی ہے؟ کہندے نہیں جی اوبڑاں چ ہوئی ہے۔ تہاڈے ول پتہ نہیں کی لفظ بول دینا، ہاں جی اوبڑاں چ ہوئی ہے۔ انہیں زندگی وقف کر دیتی، 10 بچے جم لے، یہ حالے بھی اوبڑ دی اوبڑ ہے۔ کیوں کہہ رہی ہے؟ کیونکہ وہ بھی تو کہہ رہی ہے، بچوں کو پاس بٹھا کے مظلوم بن کے کہتی ہے پتہ نہیں تہاڈے نانا ابو نے نا یہ کی ویکھ لیا سی، چند ورگی تھی نہ یہ حوالے دیتی، یہ تو پوچھتا ہی کوئی نہیں سی۔ نہیں ایسے نہیں کریں، اسلام کا احسان ہے کہ اس نے پہچان دی ہے، تعارف دیا ہے، زوج بنایا ہے، شوہر دیا ہے، پھر اس کو رشتوں سے جوڑا ہے، تیرے لیے مفت کا مزدور ہے، سب سے سستا مزدور اگر کوئی دنیا میں ہے تو وہ مسلمان شوہر ہے، وگرنہ باقی ملکوں میں جا کر کے دیکھ لیں، عورت بھی کما رہی ہے، مرد بھی کما رہا ہے، یہ عورت کو شہزادی بنا کے خود دھوپ میں ہے، اس کو چھاؤں میں بٹھایا ہے، خود گرمی میں ہے، اس کو پنکھے میں بٹھایا ہے، خود کڑکتی اور جلتی ہوئی آگ کے الاؤ میں اندر تغاریاں اٹھا رہا ہے، اور بیوی کے لیے اس نے کیا ہے؟ گھر میں ایئر کولر، واٹر کولر اور اے سی، اس سے آگے بھی کام آ گئے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہے، اور خود سردیوں میں اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ گھر میں ہیٹر لگا کے دیے ہوئے ہیں، اور اپنی حالت یہ ہے کہ ٹنو من گنا، آپ کی طرف تو شاید اتنا نہیں ہے، جس علاقے میں کماد ہے نا، آپ حیران ہوں گے، دنیا میں سب سے مشکل کام 5 6 10 گنے جوڑ کے پولا بنانا، پھر پولوں کو پولوں سے باندھ کے جوڑنا اور ٹنو من ٹرالے پہ لوڈ کر کے کھیتوں سے نکالنا، پیچھے سے یہ اوپر ڈھلک رہا ہوتا ہے اور ایک جھول میں موت کے نیچے، اور سامنے سے ٹریکٹر منہ اٹھا رہا ہوتا ہے، اور پھر ٹھنڈی سرد دھند والی راتوں میں جب انگلیاں برف بن رہی ہوتی ہیں یہ لے کے سڑکوں پہ جا رہا ہوتا ہے، اور اس کو ملنا کیا ہے؟ اور جو ملنا اس نے لا کے لگانا کس پہ ہے؟ حضرات یہ عظمت ہے عورت کی، یہ خیر خائی ہے، اس کو باپ کہتے ہیں، اس کو شوہر کہتے ہیں، یہ اسلام نے اس کو اتنا گہرا تعلق دیا ہے، وگرنہ دنیا کہاں پوچھ رہی ہے آج عورت۔
آج تو ایک جاب ملتی ہے تو یس باس کرنے والے، انٹرویو کرنے والے، رکھنے والے، سیکٹری رکھنے والے، ہر ایک کی نظر ہوتی ہے کہ کب موقع ملے اور کب اس کی جوانی میرے ہاتھ میں آئے۔ لیکن یہ صرف اسلام ہے کہ جو 50 رشتوں سے جوڑ کے بھی تجھے تیرا گھر دیتا ہے، چھت دیتا ہے، مکان دیتا ہے، رتبہ دیتا ہے اور ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ حضرات میں یہاں ایک بڑا عظیم اسلام کا نقطہ اور خوبی اٹھانے لگا ہوں۔ آزاد عورت تو آزاد ہے نا، خاندانی۔ اگر کوئی عورت نوکر ہو، غلام ہو، باندی ہو، لونڈی ہو، اسلام اس کا کتنا بڑا خیر خواہ ہے۔ آپ نے بڑے بڑے چینلوں پہ سنا ہوگا، وہ جی اسلام لونڈیاں بناتا ہے، اسلام نوکرانیاں بناتا ہے، یہ کرتا ہے۔ دنیا کو پتہ ہی نہیں کہ اسلام کیا کرتا ہے۔ عافیہ صدیقی کا نام سنا؟ اس وقت یورپ میں ہے نا، دنیا کے سب سے بڑے امن کے علم برداروں کے پاس ایک عورت جس کا جرم شاید اتنا بڑا نہیں جتنی سزائیں ملی، جسمانی طور پہ، ذہنی طور پہ جتنا ٹارچر کیا گیا، وہ ایک زندہ لاش تو ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ لیکن آئیے، میرے اسلام نے عورت پہ، آزاد عورت پہ تو احسان کیا تھا، ماننے والی پہ تو احسان کیا تھا، لیکن دشمن کی عورت کو اسلام کس نظر سے دیکھتا ہے یہ بھی چیک کرنا۔ یہ عورت اگر گھر میں بیٹھی ہے، اسلام کہتا ہے اسے کچھ نہیں کہنا۔ اس کے پاس بچے ہیں، اسلام مجاہدین کو کہتا ہے اسے کچھ نہیں کہنا، فوجیوں کو کہتا ہے اسے کچھ نہیں کہنا، سپاہیوں کو کہتا ہے اسے کچھ نہیں کہنا۔ اور اگر کہیں راستے میں آ بھی جائے پھر بھی اسے اگنور کرنا ہے۔ اگر یہ چھوڑ کے فوجی بن کے، کمانڈو بن کے میدان میں اتر آئے، لڑنے کے لیے آ جائے اور آپ کی گن کے بالکل نشانے پہ ہو، تلوار کے دھانے پہ ہو اور تیر کے بالکل نشانے پہ ہو، نیزے کے بالکل جو ہے عین برابر ہو، عورت ہے تو آپ نے تلوار بھی اٹھا لینی ہے، کمان بھی ڈھیلی کر دینی ہے اور نیزہ بھی پھینک دینا ہے، گن ہے تو اسے بھی پیچھے کر لینا ہے، اسے فائر نہیں کرنا، اسے مارنا نہیں۔ بھلے وہ لڑنے کے لیے کیوں نہیں آئی، مردوں کا مردوں سے مقابلہ ہے اور میدان مردوں سے سہتے ہیں۔ اگر وہ لے آیا ہے نو پرابلم۔ اب اگر ان کے شوہر میدان میں قیدی ہو گئے ہیں، مر گئے ہیں اور یہ قید ہو گئی ہیں اور پوری دنیا کا نظام ہے کہ وہ اپنے مخالفوں کو، مردوں کو مار دیتے ہیں، پھر جشن مناتے ہیں، پھر ان کی عورتوں سے رنگ رلیاں مناتے ہیں، پھر جشن مناتے ہیں، پھر ان سے ان کے بکرے اور جانور ذبح کرا کے تکے کباب بناتے ہیں، پھر انجوائے کرتے ہیں اور پھر ان کی عزتیں لوٹ کے، ان کے وجود میں اپنے بچے رکھ کے، ان کو ذلیل اور رسوا کر کے، ان کے جسم پہ ٹکڑے کر کے، ان کو اذیتیں دے کے، ان کو جو ہے وہ بالکل دماغی طور پہ معاف کر کے نہ مرنے دیتے ہیں نہ زندہ رہنے دیتے ہیں، جیل کوٹڑیوں میں بند کرتے ہیں۔ مگر اسلام نے ایک لونڈی پہ جو میدان جنگ میں مجھے مارنے کے لیے آئی تھی، اسلام نے کہا اسے پکڑا ہے، قید کیا ہے، تو قید میں لانے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کرو کہ اس کی رجسٹریشن کرواؤ۔ رجسٹریشن سمجھتے ہیں؟ رجسٹرڈ کرواؤ کہ یہ وہ خاتون ہے جو میدان جنگ میں سے قیدی بن کے آئی ہے، لونڈی ہے، وہ رجسٹرڈ ہوگی، حکومت کو پتا ہوگا کون ہے، کہاں کی ہے، عمر کیا ہے، رنگ نسل کیا ہے اور کس حسب نسل کی مالک ہے۔ رجسٹریشن کے بعد نومینیشن کرتے ہوئے کسی کو نومینیشن، یہ نکاح کے مد مقابل ہے، جیسے ہم نومینیشن کرتے ہیں منگنی کر کے کہ یہ جو بیٹی ہے نا آپ کی 5 بیٹیوں میں سے یہ ہماری ہو گئی، اور گھر والے کہہ دیتے ہیں یہ ہم نے آپ کے بیٹے کے ساتھ منگنی کر دی، یہ نومینیشن ہے کہ نام کر دی گئی ہے۔ اب اسلام کیا کہتا ہے کہ اس کے رتبے اور مقام کو مد نظر رکھے، اگر بڑے گھر کی تھی تو یہاں بھی کوشش کی جائے کہ حسب نسب کو مد نظر رکھ کے کسی اچھے گھر میں دیا جائے، جیل کوٹھڑی میں بند نہیں کیا جائے گا، نومینیشن کی جائے گی۔ پہلے نمبر پہ مجاہدین کو، فوجیوں کو پوچھا جائے گا، اگر انہیں ضرورت ہے تو ٹھیک، ان کو نہیں تو اس کا بندوبست کیا جائے گا کہ یہ جیل میں نہیں جائے، بند کوٹھڑی میں نہیں جائے، جل کے نہیں مرے اور طاقت اور بوٹوں کے جو ہے وہ رحم و کرم پہ نہیں ہو، بلکہ اسے وہ گھر دو جس گھر میں تم رہتے ہو۔ عورت کو چھت کی ضرورت، کا اس کو اپنی سوسائٹی میں ایسے گھر میں بھیج دو جس گھر میں تم رہتے ہو۔ لہٰذا رجسٹرڈ ہونے کے بعد لکھا جائے گا کہ فلاں عورت، فلاں نام، فلاں اس کا حسب نسب، اس کو فلاں مرد کو دیا گیا۔
اب وہ خاندان کا سربراہ یا مرد اس کی دو چیزوں کو متعین کرنے کا پابند ہے. سب سے پہلے کہ ہر عورت کی جسمانی ضرورت ہوتی ہے، اللہ نے فطرت میں رکھی ہے. تو اب اس کو لا کے اس کو آوارگی کے لیے چھوڑ دیا جائے، لوگوں کے لیے کھلا چھوڑ دیا جائے؟ نہیں. جس کے نام رجسٹرڈ ہونے کے بعد نومینیشن ہوئی ہے، یہ نکاح کے قائم مقام ہے. لونڈیاں ایسے نہیں پکڑ لی گئی کہ جو مرضی لے لیا. اسلام نے احسان کیا اور اس مرد سے پوچھ لیا اس کو بچوں کی ضرورت ہے، تم اس کو بچے دو گے کہ نہیں؟ اگر وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے میں اس کی یہ ضرورت پوری کرتا ہوں تو شریعت کہتی ہے ٹھیک. اگر وہ نہیں کرتا تو شریعت کہتی ہے یہ حق آپ کو کسی اور کو دینا ہوگا. یہ نہیں کہ جو مرضی آ جائے، لیکن جو ضرورت مند ہو، جو محتاج ہو، اس کو اس کا یہ حق آپ کو دینا ہوگا. اس کے بغیر نہیں سے سزا نہیں دی جائے گی اور اسے آوارگی پہ جو ہے وہ کھلا نہیں چھوڑا جائے گا. نومینیشن کر کے خاص آدمی کے ساتھ اس کا جسمانی تعلق شریعت نے، اور پھر اس کو بچوں کی ضرورت ہے تو بچے دیے جائیں، کھانے کی ضرورت ہے تو تم کھانا دو گے کیونکہ تمہارے نام آ رہی ہے، تمہارے حصے میں آ رہی ہے، جو تم کھاتے ہو وہ اس کو کھلاؤ گے. سبحان اللہ. جیل کی دال نہیں، جو تمہارے گھر میں پکا ہے وہ اسے دیا جائے گا. تمہاری عورتیں جو کپڑے پہنتی ہیں وہ لباس اس کو دیا جائے گا. اللہ. نہیں سمجھ آیا؟ یہ اسلام نے عورت کی ضرورت تھی نان اور نفقہ، نان کا اہتمام بھی کیا. آزاد خاندانی عورت تو اپنی جگہ، ایک لونڈی کا اتنا خیال رکھ رہا ہے اور اس کے جسم کا خیال، اس کی چھت کا خیال، کھلی آب و ہوا کا لحاظ اور اس کے آگے بچوں کا. اور اگر بچہ پیدا ہو جاتا ہے، اب شریعت اس سے پہلے اس کو کہتی ہے کہ تو لونڈی تو آ گئی ہے لیکن ہم تمہیں جنت نہ لے چلیں، جہاں ہم نے جانا ہے اسلام قبول کر لے. سبحان اللہ. اگر کسی ملک جانا ہو، شناختی کارڈ بننے کے بعد ویزا تو لگوانا ہی پڑتا ہے نا، پاسپورٹ تو بنوانا پڑا ہے. اب شریعت کہتی ہے اس کو کہو پاسپورٹ بنوا لے جنت میں جانے کا، ویزا لگوا لے، کتاب و سنت کی مہر لگوا لے، جہاں محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے یہاں وہاں یہ لونڈی بھی ہوگی. سبحان اللہ. جہاں سیدہ فاطمہ ہوگی ان کی سرداری میں یہ عورت بھی ہوگی. جہاں امت کی مسلمانوں کی خواتین ہوگی اسی جنت میں اس کو مقام ملے گا. صرف ویزا لگوا لے، اسلام قبول کر لے، ہم اس کو آزاد کر دیں گے. آزادی ایک کلمے اور ایک جملے کے اوپر کھڑی ہے. چھوٹی سی غلطی ہو گئی، اسلام نے عورت کی خیر خواہی کی، روزہ ٹوٹ گیا ہے، کوئی مسئلہ بن گیا ہے، قسم اٹھائی تھی، قسم نہیں نبھا پایا، ٹوٹ گئی ہے، کہا آزاد کر دو، لونڈی آزاد کر دو، غلام آزاد کر دو، گردن آزاد کر دو. اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے پھر کہا اگر کسی جگہ فدیہ ہے پھر اس کو جو ہے بنا دیا. حضرات اتنی خیر خواہی کر کے اگر پھر اس کے بیٹا پیدا ہو گیا ہے، اب یہ لونڈی نہیں ام الولد ہے، یہ بچے کی ماں ہے، اسے کہیں بیچا نہیں جا سکتا، اسے سیل نہیں کیا جا سکتا. حالانکہ دنیا کا قانون ہے وہ ایسی عورتوں کو بیچتی ہیں، منڈیاں لگاتی ہیں. آپ کو پتہ نہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو گلے میں رسی ڈال کے ان کو جب حبشے سے چوری کیا گیا تھا، انسانی سمگلنگ کر کے اور سمندر سے پار لا کے مکے کی منڈی میں بیچا گیا ہے. حضرت سلمان فارسی مدینے میں بیچے گئے ہیں اور یہ دور ان کا تھا. لیکن جب اسلام آیا، اسلام نے کہا گلے میں رسی نہیں، پھندا نہیں، ہتھ کڑیاں نہیں، بیڑیاں نہیں، عورت بند کوٹھڑی میں نہیں، جیلوں میں نہیں، گھر جیسے ماحول میں تم شہزادے ہو تو شہزادوں کے گھر میں شہزادی بن کے رہے گی. سبحان اللہ. یہ کوئی تھوڑا احسان نہیں تھا. اور حضرات عورت کے وجود کے حوالے سے آنا چاہتا ہوں. کافر نے ہماری ماں بہن بیٹی کو اسلام سے تھوڑا نا باغی کیا ہے، اور ہمارے چونکہ اتنی تعلیم نہیں ہوتی اس وجہ سے. وہ بڑی خوبصورت مثال ہے، بھیڑیا نا ایک دن بھیڑوں کے واڑے کے باہر آ کے بیٹھ گیا. وہ چھاپے سے ڈھینگر سے لگے ہوتے ہیں اور چرانے والے جو بکریاں اور بھیڑے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کو گلے کے اندر انہوں نے رکھا ہوتا ہے، چھوٹا سا دروازہ بنایا ہوتا ہے، وہاں پہ کوئی چھاپا چھاپا رکھ کے ان کی نگرانی میں کوئی کتا شتا بھی رکھا ہوتا ہے. اب دو بھیڑیے نا باہر آ کے بیٹھ گئے، ایک دوسرے سے کہنے لگا پا کہ جی یار انہاں دا مالک کیڈا ظالم ہے، یہ بیچاریاں سارا دن آزادی نے چردیاں، شام نو لیا کے انہوں تاڑ دینا ہے، ساری رات بجیاں ہی رہندیاں. دنیا کنی کھلی ہے، کنی وسیع ہے، کتے ہسن، کتے کھیڈن، کتے بھجن، کتے مرضی نہ لاؤن، کتے جان. اے ویکھے نا کیڈا ظالم ہے. وچوں ایک دو بھیڈاں بولیاں، آپ ہی گل تے صحیح کرن ڈے نے دوویں بھرا.
मां ने समझाया धीओ ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता है ਤੁਹਾਡਾ दुश्मन है मिठे मिठे बोल बोलन ਡਿਆ ਇਹ ਤੇ इंतजार च कि ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੜੱਪ ਕਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਬੇਬੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਵੀ नहीं पता ਹੋਵੇ ਕਿੱਡਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦਰਦ है ਤੁਹਾਨੂੰ दर्द ही नहीं। अगर ये भेड़ें उन भेड़ियों की बातों में आके अपने मालिक के खिलाफ हो जाएं और अपनी उस चादर और चार दीवारी जो मालिक ने कर रखी है उससे भागने और फरार होने की कोशिश करें तो यही भेड़िए जो खैर खा के रूप में आए हैं ये चीर फाड़ के रख देते हैं। हजरात यही मसला इस्लाम की औरत के साथ है जो सबसे बड़ा एजाज दिया, औरत को चादर में रखा, चार दीवारी में रखा, रियल पैकिंग में रखा, घर की शहजादी बनाया, निगराने आला बनाया और पता इसको कितने उमूर की हेड बनाया दुनिया सोच भी नहीं सकती। एक औरत यूरोप में लेकिन इस्लाम ने इसकी लॉन्ड्री में बाप के, भाइयों के, बहनों के, बच्चों के कपड़े रखे तो साथ में अजमत भी रखी, मुकाम भी दिया और इस खिदमत का सिला भी दिया कि 4 मुफ्त के बॉडीगार्ड दे दिए, बूढ़ा बाप भी, इसका शौहर भी, इसके भाई भी और इसके बेटे भी। उम्र के अगर बड़े हिस्से में है, बाप नहीं रहा, भाई नहीं रहे तो बेटे संभाल रहे हैं, बेटे संभाल रहे हैं। अगर जवानी में है, बराबर है, बाप संभाल रहा है, बाप घर में नहीं है तो भाई निगरानियां कर रहे हैं। अगर इन दोनों के मामला आगे चला गया है तो शौहर के हवाले कर दिया, शौहर निगरानी कर रहा है। अरे ये मुफ्त के बॉडीगार्ड, ये मुफ्त के पहरेदार कि जिनकी लाज से गुजर के तो कोई आए तो आए, वगरना ये किसी को अपनी इज्जत की तरफ बढ़ने नहीं देते। इस एहसान को भूल के औरत लोगों की बातों में आ गई, चादर और चार दीवारी, गर्मी और हबस, निकल यहां से, कहां फंस गई है। आ तुम्हें सब्ज बाग दिखा के यूरोप दिखाएं, वो दिखाएं, वहां लेके गए तो क्या दिया, किसी पेट्रोल पंप पे बनी हुई टक शॉप पे काम कर रही है और वहीं करती जा रही है, सारा दिन करके लंबी मजदूरी करके शाम को घर लौटी है। और ये ख्वाब भी एक औरत ने देखा, मेरे पाकिस्तान की रहने वाली थी, कहती मैं भी घर में पैदा हुई, फिल्में ड्रामे देखे, मेरे दिल में आया इस्लाम सख्त गिर है, ज़्यादती करता है, मेरा वालिद जो है वो भी मुझे पर्दे पे मजबूर करता है, मैं बिगड़ी और आहिस्ता आहिस्ता हत्थे चढ़ी NGOs के, यहाँ से ख्वाब देख के बाहर के मुल्क गई, वहाँ मेरी जवानी को देख के मेरे ऊपर किसी का दिल आया और उसने मेरे साथ मोहब्बतें और वफाओं का इजहार किया। करते करते क्या हुआ, मेरा एक बेटा हो गया। अब वो उसके बाद कहाँ चला गया मुझे नहीं पता। मेरा बच्चा अपने बाप को ढूंढे और मैं अपने शौहर को ढूंढूं। मजबूर थी कि कुछ पेट भी पालना था, कैसे मिले, कोई जिस्म बेचूं या काम करूं, मजबूर होके काम पे गई। काम वालों ने कहा बच्चा नहीं चलेगा, बच्चा नहीं, यहाँ तेरी ममता अपनी जगह, हमारी उसूल अपनी जगह। बच्चे को तेज बुखार है, पेट में भी कुछ डालना है, दवाई के लिए भी कुछ लाना है। बच्चा मेरी तरफ देखता रहा, शदीद तरीन बुखार में मजबूरी की हालत में मुझे उसको छोड़ के काम पे जाना पड़ा। टूटे दिल और टूटे वजूद और जो है बड़े थके हुए बदन के साथ बड़ी काम में फिक्र बच्चे पे रही। लेकिन जब मैं शाम को घर आई तो मेरे बच्चे की जुबान बाहर थी और वो अपनी मौत आप मुझे तरसता देख के तड़प तड़प के मर चुका था। और मेरी आज़ादी के जितने भी ख्वाब थे वो चकनाचूर हो चुके थे। ना मैं उठने के काबिल, ना मैं बैठने के काबिल, ना मैं लेटने के काबिल, ना मैं रोने के काबिल, ना मैं बाप को अब्बू कह के बुलाने के काबिल, ना मैं भाई को भाई कह के आवाज देने की अहल, ना मैं अपने बच्चे के लाशे को कुछ करने के काबिल। अरे ये आजादी है जो एक दीन से हटा के बागी बना के औरत को समझ दिखा के गैर ने दी है, चादर और चार दीवारी से बागी बना के, मगर मेरे इस्लाम ने इसको घर की शहजादी बना के रखा। अगर बाप नहीं है ना तो भाई मौजूद है, निगरानियां कर रहे हैं। भाई नहीं है तो वो किसी और की ड्यूटी, कहीं चचा है, कहीं ताया जी हैं, कहीं दादा अब्बू हैं, कहीं नाना अब्बू हैं, कहीं मामू आ गए हैं। बेटी फिक्र नहीं करनी, आपने परेशान नहीं होना। मैं अपनी वालिदा के साथ पे बेड पे एक मरीज़ा को देखता हूँ, इतने रिश्ते साथ जुड़े हुए हैं, हर रिश्ता सर पे प्यार दे के कहता है बेटी तुम अकेली नहीं, ब्लड की ज़रूरत तो हम देंगे, पैसे की ज़रूरत तो हम देंगे। हजरात ये इतनी शाने पा के भी फिर इस्लाम बुरे का बुरा ठहरा? कभी नहीं। मैं अपनी माँ बहन को कहूँगा इस्लाम का जितना शुक्रिया अदा करे उतनी थोड़ी है। घरों के हालात थोड़े बहुत ऊंच नीच हो जाते हैं, हमारी अमली कोताही हो सकती है, हमारे अंदर गलत फहमियाँ हो सकती हैं, ताल्लुकात में थोड़े रखने तो हो सकते हैं,
मगर शिकवों को ख़त्म करके शुक्र की दुनिया में आ जाएं, आपका घर जन्नत नुमा बन जाएगा, सुभान अल्लाह। घर जन्नत नुमा बन जाएगा। इस हवाले से पहला काम ये करें कि आप तालीम के साथ तरबियत भी अपने वालिदैन से मांगें। अकेली तालीम बंदे को कुछ नहीं देती, तरबियत से ही बदलता है कौमों का मिजाज, वगरना इल्म से वो जहल की जहालत नहीं जाती। PhD में दाखिला है, माँ बाप खुश हैं, बेटी हमारी को इंग्लिश आती है और माशाल्लाह ये हॉस्टल में रहेगी। माँ और बाप दोनों बेटी को सामान देने के लिए गए हैं कि सर्दियाँ आई हैं, चलो गर्म बिस्तर और साथ में कोई गर्म फल जो है वो फ्रूट ड्राई वो दे के आएँ। और वालिदैन का लिबास देख के अगर बेटी ने सिर्फ तालीम पढ़ी है, अपनी सहेलियों को कह रही है कि मेरे अब्बू अम्मी ने नौकर नौकरानी भेजे हैं, माँ बाप नहीं उनको मानने को तैयार। सबब क्या है कि तालीम पढ़ गई है, तालीम ने गर्दन में सरिया दे दिया है, अकड़ और फूं और अना दे दी है, माँ बाप का अदब और एहतराम नहीं दिया। अगर तरबियत होती साथ में तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी आपके घर में आए तो तब, आप उसके घर में जाए तो तब। हजरत अली अल मुर्तजा के पास दौलत दुनिया कमाई नहीं है, बाप ने रवाना कर दिया है, बेटी ने एक दफा भी आके शिकवा नहीं किया। सिर्फ एक मिसाल मिलती है, एक दिन कहने लगी अब्बू आपकी बेटी थक जाती है। अल्लाहु अकबर। हजरत फातिमा को जिगर की तकलीफ थी, रंग पीला हो गया था, रंग पीला, कमजोरी, घर में खाने को कुछ मुयस्सर नहीं होता था। आप घर के हालात जानते हैं कि अफ्तारी के टाइम भी उन बेचारों के पास कभी एक दो खजूरें होती, कभी कुछ भी नहीं। हजरात इन हालात में और फाकू में ज़िंदगी, खुद चक्की पीस रही हैं, खुद पानी भर के ला रही हैं। इन सारी तकलीफ़ों में एक दिन कहती हैं बाबा के पास जाऊं और जाके कुछ बताऊं। आई तो महबूब नहीं थे, अपनी अम्मी को कह गई मेरे अब्बू को कह देना, सिफारिश भी कर देना, आपकी बेटी थक जाती है, आपकी बेटी थक जाती है। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर में आए, कुर्बान जाऊं उस माँ पे, कहने लगी आपकी बेटी आई थी, कह रही थी बैतुल माल में से कोई मुझे भी एक गुलाम दे दें, कोई घर के हालात थोड़ा सा मेरा हाथ बटा दें। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आज तो हम अपनों को नवाजते हैं ना, दावे तो बड़े करते हैं तब्दीली के, मगर तब्दीली इस्लाम ने ला करके दिखाई। बैतुल माल में लोग मौजूद हैं, गुलाम मौजूद हैं, पैसा मौजूद है, सरमाया मौजूद है, मगर क्या कहा, सदका अपने घर वालों पे नहीं मेरे चलता, सदका नहीं। और बेटी तुम गुलाम मांगने आई हो, मेरी बेटी को कह देना, मैसेज दे देना, क्या मैं गुलाम से ज्यादा अच्छी चीज ना दे दूं, अच्छी चीज़ ना दे दूँ। कहा मेरी बेटी को कहना बिस्तर पे लेटने से पहले ना 33 मरतबा सुभान अल्लाह, एक तो नमाज के बाद जिक्र है वो, और है उसमें जिस्म पे हाथ फूंक मार के जिस्म पे नहीं मलते, ये सुन्नत नहीं है। मैंने कई लोगों को देखा है नमाज के बाद कर रहे होते हैं, ये उस वक्त की सुन्नत नहीं। रात को सोने से पहले 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाह अकबर कह के हाथों पे फूंक मार के मेरी बेटी पूरे जिस्म पे मल ले, सारे दिन की रब थकावट भी खत्म कर देगा, सुकून भी दे देगा। हजरात जब से ये नुस्खा मिला है, मेरे महबूब की बेटी ने ना इस्लाम पे शिकवा किया, ना उसके निजाम पे शिकवा किया, ना बैतुल माल का शिकवा किया, ना अपने बाप पर एतराज किया, ना हैदर करार को कोई जुमला बोला, ना अपने बेटों के वास्ते दिए कि कोई बच्चों का ही लिहाज कर ले। हजरात वो तस्वीर शुरू कर दी। तारीख लिखती है, सीरत फातिमा बताती है कि फिर उनके बाद उन्होंने कभी थकावट का शिकवा नहीं किया था। अल्लाहु अकबर। राजी हो गई, रजी तो बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिर रसूला। तो बेटियों को तालीम के साथ, बच्चियों को तालीम के साथ, बहनों को तालीम के साथ, बीवियों को तालीम के साथ, माओं को तालीम के साथ तरबियत भी दें, क्योंकि तरबियत से ही बदलता है कौमों का मिजाज, वगरना इल्म से वो जहल की जहालत नहीं जाती। आपने देखा है बेटे पढ़ के बाप को डॉक्टर बन के कहते हैं, जो कहते हैं आप भी जानते हैं, थोड़ा सा 4 क्लासे पढ़ जाए अब्बू को इज्जत से नहीं बुलाता, ओए प्यो चुप कर, तेनू की पता अनपढ़ हो के मैं गल्ला मारी जाना है। मैंने ये जुमले सुने हैं, बेटियां माँ को कह रही होती हैं, माँ बीच में बोलते नहीं, जिस मसले का पता हो ना उस पर बात नहीं करते।
جس کو آج علم پڑھ کے ان پڑھ کہہ رہے ہو نا، میں اولادوں سے، بیٹوں اور بیٹیوں سے مخاطب ہوں. ساری دنیا کی یونیورسٹیاں اینٹوں کی بنی ہوئی ہیں، در و دیوار کا نام ہے، اور وہاں کے کلاس روم اور فرش ہیں، وہاں جو پڑھانے والا ہے وہ ٹیچر ہے. اگر یہ علم سیکھ کے تم نے اپنے ماں باپ کو ان پڑھ سمجھا ہے تو پھر تمہاری کوئی ویلیو نہیں. کیوں لکھتے ہو کہ فلاں یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہوں، اور فخر کیوں کرتے ہو کہ یہ راوین ہے، یہ پنجابین ہے، یہ فلاں ادارے کا پڑھا اور پڑھا ہوا ہے؟ تمہارے ماں باپ بھلے ان پڑھ کیوں نہیں، در و دیوار پڑھے ہوئے نہیں ہوتے، مگر انہوں نے تمہیں پہچان دی ہے، علم دیا ہے، ماں باپ نے خرچہ کیا ہے، خود اندھیرے میں رہ کے تمہیں روشنی دی ہے. تو تمہارے سے کروڑ گنا تمہارے ماں باپ زیادہ پڑھے ہوئے ہیں، جو ان پڑھ ہو کے بھی پڑھا گئے. تم پڑھ کے بھی ان پڑھ کو ڈیل نہ کر سکے. اس لیے تربیت کا ساتھ اہتمام کریں، کیونکہ دشمن کا وار ہماری عزت پہ ہے، ہمارے گھر پہ ہے، ہماری بیٹی پہ ہے، ہماری بہو پہ ہے، ہماری بہن پہ ہے، ہماری جو ہے وہ بیبے پہ ہے، ہماری بیوہ پہ ہے. ہر عورت کے اوپر اس کے ڈرامے، سیریلز اور جتنے لکھے ہوئے ڈائجسٹ، یہ کہانیاں، یہ جو کچھ بھی بن رہا ہے، یہ صرف اس لیے ہے کہ عورت کو گھر سے نکال کے کسی نہ کسی جگہ ہوٹل پہ لا کھڑا کر دیا جائے، سڑک پہ چوک چوراہے پہ کھڑا کر دیا جائے، کسی فیکٹری میں لا کے کھڑا کر دیا جائے، اور پھر جو ہے وہ مردوں کے اندر اختلاف دے کے اسے بھائی کی عزت، باپ کی عزت، بہن جو ہے اپنے بیٹوں اور بچوں اور دیگر تمام رشتوں کی عزت وہ خاک میں ملا کے آزاد ہو کے جائے اور نکلے، اور کسی کورٹ کچہری میں کھڑے ہو کے نکاح پڑھا کے وہ کہے کہ میں نے محبت کی جنگ جیتی ہے. نہیں، یہ اپنی موت خود مر گئی ہے. علم کے ساتھ اگر اس نے تربیت لی ہوتی تو قدم کبھی باہر نہ رکھتی. حضرات، یہی اس کے اصل خیر خواہ ہیں، جن کو یہ بھلا کے، جن کو یہ چھوڑ کے چلی جاتی ہے. لہٰذا اسلام جو بھی تربیت کرتا ہے وہ کمال کرتا ہے. اس حوالے سے 3 باتیں، اور پھر اجازت. پہلی چیز، عورت کے وجود کا اصل حسن اس کا پردہ ہے. رب نے جیسی بنا دی ہے، کمال بنائی ہے. اور میں اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا، جوانوں سے، صرف آؤٹ لک پہ اور چہرے پہ اور ظاہری حسن و جمال پہ مت مرا کرو. میں نے آج تک کوئی اچھا مالک اور ڈرائیور نہیں دیکھا جو رنگی ہوئی گاڑی کو صرف اس لیے لے آئے کہ رنگ بڑا خوبصورت ہے. جب تک اس کا اندر کا سسٹم، اس کا جو ہے سسپینشن، اس کا انجن اور دیگر معاملات نہیں دیکھ لیتا، انٹیریئر نہیں دیکھ لیتا، تب تک صرف ظاہری رنگی ہوئی گاڑی نہیں خریدتا. مت مریے ظاہری حسن کے اوپر. یہ تو کسی بھی وقت ڈینٹنگ پینٹنگ کر کے اوپر جو ہے لپا توپی کر کے یہ سارا سلسلہ، ارے ہماری کالی بہنیں اور کالی رنگتیں، ہماری کالی بیٹیاں، یہ جو ہمارے مزاج کے مطابق نہیں ٹھہری، وہ کہاں جائیں گی؟ وہ کہاں جائیں گی؟ انہیں کو تو بھی اسی معاشرے میں عزت دینی ہے. اس حوالے سے آؤٹ لک پہ مت مرے، صورت کے ساتھ سیرت پہ توجہ دیں. صورت کے ساتھ بیٹیاں بھی، لیکن جب بیٹیوں کو پتہ چلا ہے کہ مارکیٹ ان کی ہے جو خوبصورت ہیں، جو چٹی ہیں، جو گوری ہیں، لہٰذا پوری دنیا کریموں پہ لگ گئی ہے، گلی گلی کے اندر بیوٹی پارلر کھل گیا ہے. اگر انہیں پتہ ہوتا کہ لوگ سیرت کو پسند کرتے ہیں تو گلی گلی میں مدرسہ کھلتا، کلاسیں لگتی، حفظ ہوتے، تربیت ہوتی، صحابیات کے رنگ پڑے جاتے، ان کی چال اور ان کے ڈھنگ پڑھائے جاتے، اور پھر اس کو جو سیرت میں سب سے ٹاپر ہوتی اس کو سر فہرست رکھ کے عزت اور آبرو سے لیا جاتا. آپ یقین کیجئے محمد ابن سیرین، وہ میرے محبوب کے تابعی جو ہیں، ان کا نام ایسے نہیں دنیا میں روشن ہوا. اس کے پیچھے سبب یہ ہے کہ وہ لوگ سیرت دیکھتے تھے، سیرت میکر تھے. ہم صورت میکر بن گئے ہیں، سیرت کانفرنس سے بھی سنتے ہیں تو ان میں بھی بن سور کے مقابلہ حسن ایک دوسرے کو دیکھنے دکھانے آتے ہیں. ایسے نہیں ہے. سیرت کو تھوڑا ڈیولپ کیجئے، اجاگر کیجئے، جسم انشاءاللہ میرا رب خود خوبصورت بنا دے گا. سبحان اللہ. اور اس جسم کو جتنا ہو سکے پردے میں رکھیے، جتنا ہو سکے. جتنا میں کیوں کہہ رہا ہوں، میں نے اکثر دیکھا ہے شکوہ ہوتا ہے، جی مولوی صاحب گرمیاں بہت ہیں، آپ اے سی میں بیٹھ کے باتیں کر لیتے ہیں، کبھی تندور پہ کھڑے ہو کے، کبھی چولہے کے سامنے کھڑے ہو کے، کبھی باہر گرمی میں نکل کے آپ کو پردہ کرنا پڑے تو پتہ لگے کتنی حوث ہوتی ہے. میری بہن، میری بیٹی، یہ میں نے نہیں، بنانے والے نے کہا ہے. میں نے نہیں، بنانے والے نے کہا ہے.
وہ بہتر جانتا ہے کہ معاملہ کیا ہے۔ ٹوٹی بنانے والے نے کتنی جالیاں اس میں لگا دی ہیں پانی کو روک روک کے اس کے چینٹوں سے بچانے کے لیے، اور جس نے انجن سے دھواں نکالنے کا سسٹم بنایا ہے اس نے آگے کتنے سلنسر لگا دیے ہیں اور کتنی ڈھولکیاں لگا دی ہیں۔ یہ مالک جانتا ہے کہ ایسے کیوں ہے۔ وہ کہے انجن کہ میرا سانس تنگ ہو رہا ہے، اور کتنے فیول انجیکٹر لگا دیے ہیں کہ کھلا تیل گاڑی کو مل سکتا تھا مگر وہ صرف انجیکشن کی شکل میں انجیکٹ کرتے ہیں اور گاڑی چلتی ہے۔ وہ شکوہ کرنے لگ جائے اٹھ کے انجن، اللہ نے بنایا ہے، اس نے چہرے کا پردہ وجود کا پردہ کہا ہے تو اس کی مرضی ہے۔ وہ باپ جو ساری زندگی دین کی مخالفت کرتا ہے جب بیٹی مر جاتی ہے تو 5 یا 3 موٹی چادریں لٹھے کی منہ پہ کیوں دے دیتا ہے؟ آج بھی تو اس کی 4 پائی لے کے نکلے نا، کھلے وجود کھلے بازوؤں کے ساتھ، کھلی پنڈلیوں کے ساتھ، اور دنیا کے کہے کہ میری بیٹی کا آخری دیدار کر لو۔ یہ ساری زندگی آتی تھی، آج کے بعد نہیں آئے گی۔ ارے ہاں، یہ سوچ کے زاویے کیوں بدلے؟ آج فکر کیوں بدل گئی؟ وہ بریک گریب اور شفون کے دوپٹے لینے اور ننگے سر رکھنے والا چہرے پہ موٹی موٹی چادریں دے کے چہرہ کیوں ڈھانپ رہا ہے؟ سوچ کے انداز بدل جاتے ہیں، وگرنہ آنچل بھی اسی تار سے بنتا ہے، کفن بھی، دونوں کا تار ایک ہے، لیکن فرق اتنا ہے کہ جس نے جہنم سے محفوظ کرنا ہے اسی نے کہا ہے کہ پردہ کر کے آنا، لہٰذا پردے میں عزت ہے، آبرو ہے۔ کھلی پتی کی وہ ویلیو نہیں جو پیکنگ والی کی ہے، اور کھلی مٹھائیوں اور جو ہے وہ کھیر اور دہی کے کنڈے، ان کے اوپر بیٹھنے والی مکھیاں اور گوشت کو لے جانے والی چیزوں کی وہ ویلیو نہیں ہوتی جو سیل بند آنکھیں بند کر کے بے فکر ہو کے بندہ لے لیتا ہے۔ تو یہ آپ کی عظمت ہے، اور یہ اسلام نے آپ کو دبایا نہیں ہے بلکہ آپ کو چوروں سے، ڈاکوؤں سے، لٹیروں سے، وقتی طور کے ویلنٹائنوں سے، اور نیو ایئر نائٹس کے جو جذبات سے، شراب و کباب کی محفلوں سے، اور پھر آپ کو جو ہے وہ ڈس کر کے رسوا کر کے چھوڑ جانے والے۔ سانپ اگر ڈس لے ہے زہر کا تریاق بہت، آدمی اگر ڈس لے تو ہر سانس بکھر جاتی ہے۔ دوسری گزارش کہ آپ اسلام کی خوبیوں کو بھی دیکھیں، صرف لوگوں کا جو بیان کرتا ہے نا، وہ جی میں اصل میں پبلک سروس کمیشن میں جب انٹرویو تھا تو ایک سوال یہ بھی آیا کہ آپ اسلامیات پڑھانے چلے ہیں تو اسلام تو بیویوں کا دشمن ہی بڑا ہے۔ ہم نے کہا جی کیا دشمنی؟ کہنے لگے جی حق مارا اس نے عورتوں کا۔ کیا حق مارا ہے؟ عورت کو وراثت آدھی دی ہے، عورت کو وراثت آدھی دی ہے، اس کی گواہی آدھی رکھی ہے، عورت کو دیت آدھی دی ہے، اس کی ویلیو آدھی رکھی ہے۔ اللہ اکبر، یہ تینوں باتیں اتنی گھٹیا کہی گئی۔ یہ تو اسلام کی خوبی تھی، عورت پہ احسان تھا اور اس کی حقیقی خیر خواہی تھی۔ گواہی میں بتا چکا کہ اس کو 2 سیٹ ملی ہے کورٹ میں، اور باقی رہ گئی اس کی وراثت۔ آپ کو پتہ ہے عورت کو جو وراثت ملتی ہے نا، وہ آدھی ہو یا تیسرا حصہ ہو یا جتنی بھی ہو، یہ مفت کا بونس ہے، مفت کا بونس۔ مرد کو 1 ایکڑ ملا تو بیٹی کو کتنا ملا؟ بیٹے کو 1 ایکڑ تو بیٹی کو آدھا ایکڑ ملا، 1 بیگھا، یہ اس کا بیگھا۔ لیکن مرد کے ایکڑ میں دیکھیے کھا کتنے لوگ رہے ہیں، اس کی بیوی بھی، اس کے بچے بھی مسئول ہے، ابو اور امی بھی، بہنیں آ رہی ہیں تو ان کے لیے بھی، عید آ رہی ہے تو پھر، اور اسی طریقے سے پھوپھیاں آ رہی ہیں تو کون ڈیل کر رہا ہے؟ یہی۔ خالائیں آ رہی ہیں تو ڈیل کون کر رہا ہے؟ یہی۔ مرد کتنی جہتوں سے کنڈیوں میں ہے، شکنجوں میں ہے، خوشی میں غمی میں کہاں کہاں اس نے دینا اور لگانا ہے اس 1 ایکڑ سے۔ اور بیٹی نے، باپ زندہ ہے تو باپ سے بھی لینا ہے، فوت ہو گیا تو آدھا ایکڑ لے لیا ہے، بھائی آنا ہے تو پھر انہوں نے لے کے آنا ہے، بھائیوں کے گھر جانا ہے تو اس نے لے کے آنا ہے، اگر شوہر سے ہے تو وہ بھی لے رہی ہے، بیٹے ہیں تو کما کے لا رہے ہیں۔ اس کا آدھا ایکڑ تو ویسے کا ویسا سیب پڑا ہے، اضافی بونس پڑا ہے۔ اتنی بڑی خوبی کہ اسلام مرد کو اگر 1 ایکڑ دے رہا ہے تو اس کے خرچ کرنے کے راستے بھی تو چیک کرے نا کتنے ہیں۔ تجھے سارے دینے والے ہیں، تجھے دینا نہیں پڑتا، اگر دینا بھی ہے نا تو شوہر تیری عزت رکھ رہا ہوتا ہے، 5000 کا نوٹ ہاتھ پہ ہے، چل دے آمی، وہ بیچارہ باہر مونچوں کھڑا ہے، یہ عزت کے ساتھ اندر اپنی ٹور بنا رہی ہے، پھر بھی اعتراض ہے نے میرے لیے کیتا کی۔ ایسے نہ کرے۔ اسلام کی اور مردوں کے ساتھ جڑے ہوئے آپ کے تعلقات اور رشتوں کی خوبیوں کو دیکھیں۔ پھر بی تڑپی اور کہنے لگی نہیں جی یہ دیت میں اس کی ویلیو آتی ہے، مرد کے لیے 100 اونٹ مرے تو، عورت مرے تو 50 اونٹ۔ اچھا ساڑی بھی نا عقل کوئی تھوڑی ہے،
بعض کماں چ پچھلے ہفتے میں جان ڈیا تو گڈی دے پیچھے لکھیا 2 + 2 = 5 اگے لکھیا میری مرضی 2 + 2 = 5 اگے لکھیا میری مرضی تو کیوں نہ رنج میری مرضی اچھا اب دیکھیے مرد مرا عورت مری دیت عورت مری ہے 50 اونٹ اس کی قیمت لگی عورت نے قبر میں تو نہیں لے کے جانے 50 اونٹ اس کے شوہر کو ملے مرد مرا قیمت 100 اونٹ لگی مرد نے اونٹ قبر میں ساتھ تو نہیں لے جانے پیچھے کس کو ملے بیوی کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ تیرے مرد کے مرنے پہ اس کی ویلیو 100 رکھ کے تیرے دامن کو بھرا گیا ہے تیرے کمزور پہلو کو طاقتور کیا گیا ہے اور اگر تو گئی ہے تو عورت یہ تو چیخنا مردوں کو چاہیے تھا لیکن مرد صابر ہے چپ ہے خاموش ہے راضی ہے عورت 100 اونٹ لے کے بھی پھر بھی تو جے مرد دے ہوتے 50 ریٹ رکھیا ہوندا تو گھاٹا کنوں پینا سی لیکن کاش ہم نے سنا ہوتا وہ کسی نے کہا تھا نا خرد کا نام جنوں رکھ دیا جنوں کا نام خرد انہیں لیلا نظر آتا ہے مجنوں نظر آتی ہے بات تو وہی ہے نا کہ ہم نے ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر صرف تانا اسلام کو دینا ہے شکوے کرنے ہیں حالانکہ اللہ نے عورت کی عزت اور مقام اور آخری گزارش کرنا چاہ رہا ہوں ساری دنیا نے کہا عورت پھندا ہے عورت گندی ہے عورت ضلالت ہے عورت گمراہی ہے جتنے ہیجڑے بنے آپ کو پتہ ہے یہ خسرے کیوں بنے تھے یہ کہتے تھے عورت گندی ہے اس کے پاس جب جاتے ہیں تو بندہ بھی گندا ہو جاتا ہے معاشرہ گندا ہو جاتا ہے لہٰذا اپنا نفس کاٹ دو نہ رہے بانس نہ بجے بانسری رہبانیت کہاں سے آئی تھی عورت سے لا تعلق ہو کے اسے گھر میں بھی اس کے پاس نہ رہو گھر سے باہر بھاگ جاؤ عبادت گاہ میں آئے تو اسے پاس نہ رہنے دو راہب بنو جنگلوں میں نکلو بنوں میں نکلو آلتیاں پالتیاں مارو اسے بھاگ جاؤ پہاڑوں پہ چڑھ جاؤ یہ ہے دوسروں کے میرے محبوب نے ایک شہر میں رہ کے حالانکہ وہاں سے صرف 150 کلومیٹر پہ سمندر ہے مدینے سے رابغ کی طرف آپ جائیں 150 کلومیٹر اور اگر آپ مکے سے نکلے تو 50 کلومیٹر کے فاصلے پہ سمندر ہے میرے محبوب سمندر کے کنارے بیٹھ جاتے آپ بڑی بڑی پہاڑوں اور ان کی غاروں میں زندگی گزار دیتے غار ثور سے نیچے ہی نہ اترتے غار ہیرا سے واپس ہی نہ آتے میرے محبوب مدینے کی اوٹ پہ ہی رہ جاتے یا دور مزروں میں نکل جاتے مگر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے میں رہ کے شہر میں رہ کے بازار میں رہ کے گلی میں رہ کے منڈی میں رہ کے اللہ کی عبادت گاہ کو بھی ٹائم دیا ہے اور اپنے مدینے میں 12 حجروں کو بھی ٹائم دیا ہے اس سے بڑھ کے بھی عورت کی عزت اور خیر خائی کسی نے سوچی ہوگی مجھے تو نظر نہیں آیا آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے محبوب کے کتنے حجرے تھے آپ کے 2 گھر مکے میں تھے حضرت خدیجہ اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہما 2 گھر مکے میں تھے جب آپ نے ہجرت کی ہے تو مدینے میں آپ کا سب سے پہلا حجرہ سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے مدینے میں دوسرا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے اور تیسرا سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چوتھا سیدہ ام سلمہ کے ساتھ اور 5واں جو ہے وہ سیدہ زینب بنت جحش کے ساتھ پھر سیدہ زینب بنت خزیمہ کے ساتھ پھر سیدہ جبیریہ کے ساتھ پھر سیدہ میمونہ کے ساتھ پھر سیدہ ام حبیبہ کے ساتھ پھر سیدہ صفیہ کے ساتھ پھر سیدہ ریحانہ بنت زید کے ساتھ پھر سیدہ ماریہ قبطیہ کے ساتھ یہ 12 گھر میرے محبوب نے مدینے میں چلائے 2 گھر مکے میں چلائے رب کے گھر کو بھی آباد رکھا اپنے گھر بھی شاد رکھے اگر آپ بھی کہیں باہر چلے جاتے دور دراز نکل جاتے تو پھر وہی حال ہونا سی جیڑا اتنے بیچاریاں انہاں بیبیاں دا ہوندا جنہاں دے بندے باہر کمان گئے ہوندے نہ کسی اگے دکھ رو سکن جنہ اگے رونا ہے وہ سن دے نہیں فون آندا ہے تو اتلیاں نے پھڑیا ہوندا ہے ہاں جی آپ حالات تو بہتر جانتے ہیں نا اللہ کی قسم یہ اسلام ہے کیوں سیدنا عمر نے کہہ دیا تھا اپنی بیٹی سے پوچھا بیٹی ایک شوہر کے بغیر ایک عورت کتنا وقت گزار سکتی آج تک کسی باپ کو اتنی جرت نہیں ہوئی ہوگی کہ بیٹی سے پوچھے مگر یہ اسلام کی تربیت ہے یہ اسلام کی رہنمائی ہے پوری دنیا میں عمر لا بن گیا
فوج کو سلام پیش کرنا پڑے گا، ہر فوجی کے گھر والی کو اسلام کی عظمت کو ماننا پڑے گا۔ دنیا کی کسی بھی ملک کی فوج ہو پہ نہیں رہ سکتا، 3 ماہ کے اندر 4 ماہ کے اندر حد کوئی مجبوری ہے تو 6 ماہ اسے واپس لوٹنا ہوگا، وگرنہ جو فوج میں چلا جاتا تھا زندگی بھر کے لیے وقف لکھ دیتا تھا کہ میرا پیچھے کوئی نہیں ہے اور میں کسی کا نہیں ہے۔ سلام پیش کیجئے اسلام کو، گلے لگائیے اس اسلام کو، رتبے دینے لگے تو ان المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات، اور اگر ذکر کرنے لگے خاشعین کا، مردوں کا تو کہے خاشعات، اور اگر جو ہے ذکر کرنے لگے صدقہ دینے والوں کا، متصدقات کا بھی ذکر کرے، اگر صادقین کا ذکر کرے، صادقات کا بھی ذکر کرے۔ اور لوگوں کوئی پہلو ایسا نہیں جس میں مرد کی خوبی بیان کی ہو، عورت کی خوبی بیان نہ کی۔ یہ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ عورتوں کے کئی روپ ایسے ہیں، مثلا سورۃ النساء کے نام پہ قرآن میں سورت ہے، رجال کے نام پہ سورت نہیں۔ مومنون کے اگر سورت ہے نام پہ تو اس مومنون میں مرد عورتیں مومنات شامل ہیں، مرد عورتیں شامل ہیں۔ آپ دیکھیے مردوں میں سے اگر لقمان کے نام پہ سورت آئی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ سورت آئی ہے، تو آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ مریم کے نام پہ بھی سورت ہے، اور باقی پوری دنیا کی عورتوں کے لیے سورہ نساء ڈال دی ہے۔ حضرات مسائل پہ مسائل، عظمتوں میں عظمتیں، سورہ مجادلہ ایک عورت کی چھوٹی سی پریشانی اور ٹینشن کو لے کے اتاری گئی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اسلام رضاعت کا مسئلہ ہو، زندگی کا مسئلہ ہو، خوشی کا مسئلہ ہو، طلاق کا معاملہ ہو، نکاح کا معاملہ ہو، لین دین کا مسئلہ ہو، عورت کی تدفین کا مسئلہ ہو، عورت کی تدفین؟ کچھ لوگوں نے، باقی دینوں نے، اپنی سوچوں نے کہا کہ جب عورت مر جائے نا تو طلاق ہو جاتی ہے، مرد نہلا بھی نہیں سکتا، کندھا بھی نہیں دے سکتا، کفن بھی نہیں دے سکتا، جنازہ تو چلو گزارے لائق پڑھ لے دکھاوے کے لیے، قبر میں بھی نہیں اتار سکتا۔ میرے محبوب کے دین نے عورت پہ احسان کیا۔ سیدہ عائشہ کو جب یہ کہا ما درک لو مت قبلی، کیا ہوگا اگر تو میرے سے پہلے فوت ہو جائے؟ مزاح بھی، پیار بھی، اور دین کا مسئلہ اور عورت کا مقام بھی بیان کر دیا۔ لَغَسَّلْتُكِ، میں محمد وقت کا نبی ہو کے اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے غسل دوں، اللہ اکبر، وَكَفَّنْتُكِ، میں اپنے ہاتھوں سے کفن دوں، ثُمَّ صَلَّيْتُ عَلَيْكِ، میں جنازہ بھی خود پڑھاؤں، ثُمَّ دَفَنْتُكِ، تجھے قبر میں بھی میں خود اتاروں۔ یہ اعزاز اسلام کے علاوہ عورت کو کوئی اور مذہب نہیں دے سکا۔ لہٰذا اسلام کی قدر کریں، اور عورت کو جو رتبہ اور مقام اور جنتی عورتوں کی سردار اور اعزاز ملے ہیں ان کو بھی مد نظر رکھیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، اور دنیا جو اس اسلامی نظامی سسٹم کو اور خاندانی معاملات کو ختم کرنے کے درپے ہے، عورت بھی اپنا کردار ادا کرے، اپنے بچوں کی اور بیٹوں اور بیٹیوں کی تربیت کرے، اور ان کا ذہن اپنے والد کے بارے میں، بھائیوں کے بارے میں بنائے۔ ایک شکوہ ہے سوال کی شکل میں، وہ ختم کر دوں۔ کیا مرد عورتوں کے حاکم ہیں؟ کیا مرد عورتوں کے حاکم ہیں؟ یاد رکھیے، یا تو اپنے مردوں کو اپنا حاکم بنا لیجئے، آمر بنا لیجئے کہ وہ آپ کو آرڈر دے اور آپ مانیں، نہیں تو آپ کو پھر لوگوں کے آرڈر ماننے پڑیں گے۔ پھر باس کہے گا، آج ایک باس ایک عورت کو جھڑکیں دے رہا تھا، اور اللہ کی قسم میری غیرت اس وقت برداشت نہیں کر رہی تھی، شرم آ رہی تھی مجھ کو کہ کیا تھا، وہ اپنے گھر کو چھوڑ کے، باپ کو چھوڑ کے، بچوں کو چھوڑ کے، شوہر کو چھوڑ کے، سب کچھ ہوتے ہوئے صرف انجوائمنٹ کے لیے، جی میرا دل کرتا ہے میں کماؤں، میں جاب کروں، اور آج اس کو جو جھڑکیاں مل رہی تھی، جو گالیاں مل رہی تھی، اور جو باتیں ہو رہی تھی، یہ روز روز کی کہانی ہے۔ دفتروں میں دیکھ لیں، آپ شہروں میں دیکھ لیں، مختلف جابز میں دیکھ لیں، ان کے اوپر فور مینس کا لب و لہجہ دیکھ لیں، آپ جو ہے یہ فیکٹریوں میں چلے جائیں، ان عورتوں کی ذلت و رسوائی۔ اپنے مرد کو اپنا حاکم مان لیں تو اچھا ہے، لیکن قرآن کی آیت کا ترجمہ حاکم نہیں ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کو گرنے سے بچاتے ہیں، مرد عورتوں کو گرنے سے بچاتے ہیں۔ کیسے؟ یہ مائک آپ اگر دیکھیں بذات خود اس کی کوئی بیس نہیں ہے، یہ کسی جگہ ٹھہر نہیں سکتا، جب بھی پڑے گا لمحہ ہی پڑے گا۔ آپ اس کو کھڑا کرنے کی کوشش کریں، مشکل ہو جائے گی، ادھر ادھر گرے گا، لیکن اس کو کسی جگہ پہ، مناسب جگہ پہ لا کے، زاویہ اگر ملتا ہے تو ذرا نوٹ کریں،
اس کے لیے پہلا قائم رکھنے والا، میرے منہ کے آگے زاویہ بنا کے دینے والا یہ شکنجہ ہے۔ یہ شکنجہ یہاں کھڑا نہیں ہو سکتا تھا اگر اس کے پیچھے یہ پائپ نہ ہوتا اور یہ اسے قبول نہ کرتا۔ یہ پائپ اور یہ شکنجہ کسی حیثیت میں نہیں تھے اگر اس شکنجے میں خود کو جکڑنے پہ قبول نہ کر لیتے، اور یہ بھی کچھ نہ کرتا اگر یہ اس ڈنڈے میں جڑا ہوا نہ ہوتا، اور یہ بھی کچھ نہیں کر سکتا اگر اس کے نیچے پاؤں اسے قائم رکھنے کے لیے موجود نہ ہوتے۔ یہ ہے سارا قوام، اور یہ قوام بن کے ایک زاویے پہ آ کے میری آواز آپ تک پہنچا رہا ہے اور آپ مجھ کو سن رہے ہیں، اور جو چیز جہاں چاہیے اس جگہ پہ رکھی ہوئی ہے۔ عورت کی آواز کو سننے کے لیے، عزت کو قائم رکھنے کے لیے، غیرت کو قائم رکھنے کے لیے، قدموں کو قائم رکھنے کے لیے، جس رشتے میں اس رشتے میں قائم رکھنے کے لیے الرجال قوامون علی النساء، ہم نے مردوں کو عورتوں کو سہارا دینے والے بنا دیا ہے۔ بچی ہوتی ہے تو باپ سہارا، جوان ہو گئی تو باپ اور بھائی سہارا، جوانی جوبن پہ چلی گئی تو ساتھ میں شوہر قائم رکھتا ہے، دائیں بائیں ادھر ادھر نہیں جھانکنے دیتا، نہیں گرنے دیتا، اس کی ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ اگر یہ تینوں چلے گئے، فوت ہو گئے، تو پھر کل کو اس کے بچے اس کا سہارا۔ الرجال قوامون علی النساء، یہ سنبھال کے رکھتے ہیں، یہ پکڑ کے رکھتے ہیں۔ یہ اگر کہیں جکڑ بھی رہے ہوتے ہیں تو مت کہیے، ان کی جکڑ جتنی مضبوط اور مناسب ہوگی اتنا ہی عورت کا وجود معزز اور محترم اور اپنی جگہ اور اپنے مقام پہ ہوگا، وہ اپنے رائٹس لے گا، وہ اپنے حقوق لے گا۔ مگر جب یہ ان کے شکنجے سے نکلتی ہے پھر دنیا کے خونی پنجوں میں آتی ہے اور برباد کر دی جاتی ہے، چیر پھاڑ دی جاتی ہے، پھر اس کی جان پہچان نہیں ہوتی۔ لاش کہیں جی ٹی روڈ پہ ملتی ہے، کہیں کسی نہر کے اندر ملتی ہے، کہیں کسی گندے نالے میں ملتی ہے، کسی بند بوری میں ملتی ہے، کہیں اس کے جسم کے ٹکڑے ہوٹلوں میں ملتے ہیں، کہیں اس کی لاشیں بلند جو ہے وہ بلڈنگوں سے گرا دی جاتی ہیں۔ لیکن کون ہے جو عزت کے ساتھ رکھتا ہے؟ الرجال، جو اس کے خاص مرد اور رشتہ دار ہیں، وہی ہیں جو اس کے محافظ اور اس کو قائم رکھتے ہیں۔ یہ 100 سال کی بوڑھی بھی ہو جائے تو پھر بھی اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیا کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا جائز ہے؟ میرے بھائیوں، اصل سنت اور طریقہ عاجزی خشوع تو یہی ہے کہ مسجدوں کو عبادت کے حوالے سے کرسیوں والا نہ بنایا جائے۔ میرے محبوب نے مسجد میں کرسی رکھی تھی، یہ جو ممبر تھا نا، اس کی کرسی بنی ہوئی تھی، اور آپ اس پہ بیٹھتے بھی تھے، درس بھی دیتے تھے، کھڑے بھی ہوتے تھے، خطبہ دیتے تھے، بیان کرتے تھے، لیکن جتنی مرضی معاملے بن گئے کوشش کی ہے کہ کرسی نہیں۔ بیماری کے تحت آپ اگر کھڑے ہو کے نہیں تو بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں کمر کا کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ آپ زمین پہ نہیں بیٹھ سکتے تو شریعت کہتی ہے لیٹ جاؤ، سبحان اللہ، لیٹ کے پڑھ لیں۔ لیٹ کے بھی اگر آپ جسم نہیں ہلا سکتے تو اشارے سے پڑھ لیں، اشارہ بھی نہیں ممکن ہو رہا تو دل میں ہی پڑھ لیں، پڑھیں گے ضرور آپ۔ لیکن اگر ڈاکٹر لکھتا ہے کہ کمر کا شدید ترین مسئلہ ہے تو آپ کرسی پہ بہرحال بیٹھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ نیچے بیٹھیں، قبلہ رخ جس طریقے سے مناسب، اور خصوصاً جو وہ سٹڈی ٹیبل آئی ہیں نا مسجدوں میں، وہ تو کسی طور پہ بھی مناسب نہیں، کیونکہ سجدہ زمین سے اوپر کسی چیز پہ نہیں کیا جائے گا۔ اگر نہیں ہو رہا جتنا جھکا جاتا ہے اتنا جھک لیں، لیکن اونچی چیز کر کے تکیہ رکھ کے یا کوئی جو ہے آگے ٹیک رکھ کے اس پہ سجدہ کرنا یہ مناسب نہیں ہے، منع ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا فرض نماز اور نماز جنازہ میں زبان کے ساتھ نیت کرنا ثابت ہے؟ اچھا، یہ ہمارے روٹین کے سوال ہیں۔ کچھ ہماری مجبوریاں ہوتی ہیں، کچھ عادتیں ہوتی ہیں کہ چلیں جو بھی آدمی آئے، خطیب آئے، ٹیسٹر لگائیں گے، چیک کریں گے، اصل موضوع کی حیثیت ختم کر کے سائڈ پہ کر کے۔ تو بھائیو سن لیں، میرے محبوب کی زبان سے بڑھ کے دنیا میں معزز زبان ہی کوئی نہیں، اور میرے محبوب زبان سے جو دے دیں، جو دے دے نا زبان سے، اللہ کی قسم ساری دنیا مخالف ہو جائے ہم ڈرتے نہیں ہیں۔ آمین آپ نے کہی ہے نا، زبان سے کہی ہے وہی والی سے، اور آپ نے کہا ہے اذا قال الامام والضالین فقولوا آمین۔ ہمارے اپنے چھوٹ جائیں، رشتہ دینا چھوڑ دیں، رشتہ دار ہوں بھاگ جائیں، سلام لینا بھی چھوڑ دیں، ہم محبوب کی آمین نہیں چھوڑتے کیونکہ آپ کی زبان سے ملی ہے۔
اور پوری دنیا کے مدرسے چل ہی نہیں سکتے جب تک صحیح بخاری نہ پڑھائیں. اور صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہی یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، یہ معاملات جو ہیں، عبادات جو ہیں، اللہ کے ساتھ جو بھی آپ نے ڈیل کرنی ہے وہ نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور جس نبی نے ہمیں نیت کی اتنی اہمیت بتائی ہے، اگر نماز میں ایک لفظ بھی نیت کا دیا ہوتا، کعبہ کے رب کی قسم دنیا لیتی یا نہ لیتی، میں اور میری جماعت سب سے پہلے وہ لفظ بولتی، مگر محبوب کی زبان سے نہیں ملا. اس وجہ سے سارے بھی لڑتے رہیں تو ہم نہیں بولتے، ہم نہیں بولتے، کیونکہ عبادت ہے اور دین ہے. محبوب سے ایک صحیح سند کے ساتھ یہ جملہ مل جائے، سارے صحابہ میں سے کسی ایک صحابے سے صحیح سند کے ساتھ مل جائے، تابعین میں سے کسی میں سے ایک سے صحیح سند کے ساتھ، چاروں اماموں میں سے کسی ایک امام سے صحیح سند کے ساتھ یہ لفظ مل جائیں، یا 12 اماموں میں سے کسی ایک امام سے صحیح سند سے یہ لفظ مل جائیں، جب تک میری زندگی باقی ہے مجھے اللہ کی قسم ایک دفعہ دکھانا ضرور، کوئی مانے یا نہ مانے، میں کم از کم باقی نمازوں کو اسی لفظ اور ان نیتوں کے ساتھ پڑھوں گا. لیکن ایسا مل نہیں سکا دنیا کے 245 ملکوں اور جزیروں میں. اور اللہ کا شکر ہے 3064 زبانوں میں میرے کلاس فیلو بھی ہیں، علماء بھی ہیں، اہل علم بھی ہے، رابطہ بھی ہے. لیکن ان سے آج کم از کم 29 سال ہو گئے یہ کہتے ہوئے، 99 سے لے کے آج 18 تلک، اور 19 میں 30 سال ہونے والے ہیں. باتیں تو آئی ہیں، گالیاں تو آئی ہیں، شکوے تو آئے ہیں، بہت ادھر ادھر کے جملے تو آئے ہیں، لیکن نیت کے کوئی لفظ ان ہستیوں سے صحیح سند کے ساتھ مجھ تک نہیں پہنچے، لہٰذا ہم نہیں پڑھتے. کیا سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟ بھائی یہ جواب دینا. میں ساری حدیثیں سائیڈ پہ رکھ دیتا ہوں، آیتیں حدیث پہ رکھ دیتا ہوں، کیونکہ وہابی اپنی مرضی کی پڑھتے ہیں، دیگر لوگ اپنی مرضی کی بیان کرتے ہیں. مجھے اتنا بتائیے، میں نے اپنے دوستوں کو چائے پہ بلایا ہے اور اپنی گھر والی کو کہا ہے کہ چائے بنائے، مہمان ہیں، بڑے مگے نہیں جو میڈیا سائز کے ہوتے ہیں، ان کے اوپر ڈھکنے ہوتے ہیں، وہ ڈش میں رکھوائے ہیں. دھواں اٹھ رہا ہے اور ڈھکنوں کے اندر سے نکل رہا ہے، وہ جو ایک سوراخ ان کے اوپر ہوتا ہے، کہندے بلے بلے بلے، مزہ آ جانا، گرما گرم چائے کرو شروع. ڈھکنے اتارے تو چائے سفید تھی. کہنے لگے باجی نا پتی پانا بھول گئے. میں کیا اوہو، اندر بھیج دیے، آواز دی گئی پتی بنا ڈال کے بھیجے. مہمان کڑک چائے پیتے ہیں. 5 منٹ کے بعد پھر ڈش آئی، ٹکڑ چکے چاہ چٹی. پتہ مینوں کی کہنے لگے، دوست سن، دوستے دوستاں نوں چھیڑ لیندے نا. کہنے لگے ساجد صاحب پہلے جدو چاہ چٹی آئی سی نا، اسی کہا بھی تہاڈی نا بیگم ایویں بھولی بھالی ہے تے اینوں نا دسدا دسدا کونی ہے، شاید پتہ ہی نہیں لگا، یہ ذہن کسی اور پاسے نوں ہے. آکھی تے تسی چاہ سی تے انہیں دودھ بھیجتا ہے، تے ہون جدو تسی آواز دے کے آکھیا ہن سانوں یقین ہو گیا کہ بولی بھی ہے، اے اپنا گونگی بولی سندی نہیں، ڈوری بلا ہے. میں کیا میزبان بے زبان ہوندے نا. اج کل دے دور چ مہمان بول دے بول لو، تہاڈی مرضی، میں گھر چا میں تو نہیں کچھ کہہ سکتا. پھر بھیجی اندر پئی چاہ پتی پا کے بھیجو، مہمان جڑے نے انہوں نے کڑک پینی ہے. پھر آ گئی، جدو پھر چکیا تو چاہ چٹی تو کہنے لگے ہوں یقین ہو گیا کہ ضدی اڑیل ہے، یہ تہاڈی نہیں مانتی تے تہاڈی گھر چ چلدی بھی کونی. خیر چپ کر گئے. کہنے لگے کہ اٹھو چلیے. میں کہ بھاجی پیو، کی فرق ہے، چاہ ہی ہے نا، وہ بھی گرم تے بھی گرم تے پیور دودھ. کہندے بھاجی تمہیں پتہ اسی شہر چ رہنے ہیں، اسی چاہ پین دے عادی ہیں، دودھ شدھ پیو ادا موشن لگ جاندے نا، تے اسی ساڈے کول نہیں پیونا، پیونی تے چاہ پیاؤ. میں کہ چاہ کی ہوندی، یہ بھی چاہ ہی ہے. کہندے نہیں، پتی نہیں تے چاہ کا دی، پتی نہیں تے چاہ کا دی. میں کہ سونےو تہاڈا اصول سونے دا ہے کہ پتی نہ ہوئے تے چاہ نہیں ہوندی. مدنی سرکار کہن فاتحہ نہیں تے نماز نہیں ہوندی، کہندے ہو گئی ایتھے پتی نہیں تے کہندے ہو چاہ بھی نہیں. اگے ٹریے، غصہ کر کے نہ اٹھ پے. کہندے دور دی ماریو چوٹ اس لیے تو نہیں سا آیا. میں کہ نہیں، گل تو موقع دی ہوندی ہے، تسی بھی گل کیتی میں بھی کیتی، مینوں ایویں جڑا جی کہندے رہندے ہو کلب چ بہ کے آ کی تے او کی. اگے ٹریے، بہ جو یار ذلیل نہ کرو، پی لو، چلو یہی سمجھو چاہ پیتی. کہندے نہیں پیتی، اسی نہیں پینی. میں اپنے کپ تو ٹکنا چکیا نا تے کڑک. میں کہ ادھر ویکھو. کہندے ایتھے تے تن کے پتی پائی ہے. سبحان اللہ. میں کیا سمجھ آ گئی کہ او سمجھدار بھی ہے، او سندی بھی ہے، او ویندی بھی ہے تے او مندی بھی ہے. تے جویں میں کیا اوویں کیتا انہیں.
मैं क्या बह जाओ तुसी, मैं लगा पीण, तुहानू पहुँच जाओ। मेज़बान ने पीती तो मेहमाना भी पी लई। कहते मामा वो तू पीती, असी कितों पीती, साढ़े तो ना लाउण डिया है। मैं क्या उत्थे बड़ी जल्दी कहते हो इमाम ने पढ़ी तो पिछे मुक्तदी अली भी हो गई। चले आए तो आप कहेंगे ना आपने अपनी मर्जी की पढ़ी है और हदीसें अपने अपने पसंद की पढ़ी हैं। ला पूरी दुनिया में कोई उसूल लेके आ, जा किसी होटल में जाके चाय बोल पत्ती न डाले में देखो तो उसको चाय कैसे मानता है। हजरात तू जितनी मर्जी नमाजें पढ़ी जा, मेरे महबूब जिस पे नमाज उतरी है वो कहते हैं जिसमें फातिहा नहीं वो नमाज नहीं है। क्या ऊंची आवाज के साथ आमीन कहना जरूरी है? चले इसकी भी मिसाल ले लेते हैं। मैं निकाह पढ़ाता हूँ और चीचा वतनी का निकाह है। लड़की वाले बरेलवी हैं और लड़के वाले देवबंदी हैं। मेरे दोस्त है, अहबाब है, अल्लाह ताला ने उनके अंदर जाग लगाई है और माशाल्लाह लंबा चौड़ा, क्योंकि मेरा ददियाल खुद भी देवबंदी है, ननियाल बरेलवी है, तो इस तरह के अलैक सलैक और सिलसिले और घरों के मामले पुराने हैं। मैं की कीता निकाह दा जिन्ना भी खुतबा शुतबा सी ना दिल च पढ़िया ऐसता ऐसता, मुड़ के मुंडे वाल मूँह करके गवावां दी मौजूदगी च मैं आख्या कहते साई साहब अज की होया जे प्रोफैसर साहब अज तुसीं कोई बोलण ही नहीं डे। अगों मुंडा भी जेड़ा सी ना वो भी उन्हें भी ना मूँह च ही कहा। कुड़ी वाले कहते इनू कहो उच्ची बोले, तो अपने मौलवी नू कहो उच्ची बोले। मैं आख्या जी मैं उन्होंने खुतबा पढ़ के पूछया है भी आ बेटी इन्हें हक मार नाल तेनू कबूल है, तो उन्हें अगों दिल च ही क्या कबूल है। कहते इत्थे कोई इनू कोई दंदियां वढ़दा है, इनू कहो उच्ची बोले। जेड़ी गल है सीधी करो, की चक्कर है? मुआशरे का रिवाज क्या है, रस्म क्या है कि निकाह पढ़ना है तो इजाबो कबूल में लड़का जितना मर्जी शर्मीला हो क्या कहेगा, बोलो तो उन्होंने दिल च कह लो तो केड़ा रजाली गल है, कोई जरूरी है? उत्थे जुतियां ते डंडे पड़ के खलोगे भाई इनू कहो जे कहना तो हुणे दसे, जेड़ा कोई दाल च काला चिट्टा अज कढ़ लईए रोले बाद च ना पै रहन। हजरात तेरे इलाके का रवाज सोने का, मेरे मदीने की वो मस्जिद नबवी मेरे महबूब की हाथों की बनाई हुई कच्ची और छप्पर डाला हुआ खजूर के पत्तों का, मेरे महबूब कहे आमीन कहो। जब इमाम वलज़ालीन कहे जिसकी आमीन फरिश्तों की आमीन से मिल गई, पिछले गुनाह माफ, सहाबा ने सुन के आमीन कही, कच्ची मस्जिद नबवी गूंज उठी, तेरी मेरी आवाज निकलते हुए संग बंदा। अब पूछते हैं जरूरी है, तो जे नहीं जरूरी तो निकाह मेरे को पढ़ाओ, हिजाब कबूल दिल च करो, केड़े कोई रजाली गल है। अगर बंदा नमाज की दूसरी या तीसरी रकत में मिले तो नमाज का आगाज़ सुबहानक अल्लाहुम्मा से करे या सूरा फातिहा से। मैंने फिर कोई आयत या हदीस या दलील पढ़ी ना तो यारा ने कहना जी तुहाड़ियां अपनियां ने, भाजी टाइम दिता सी शादी का 1 बजे भी खाना खुल जाना है, तो बंदा लेट हो गया, रस्ते गड्डी पार्क कर दिया इधर उधर, ਉਹਦੇ आउण तक पहले की हुंदा सब कुछ पिया हुंदा, सलाद भी है, रायता भी है, सैलड भी है, फलाना भी है, सूप भी है, हर चीज़ मुयसर अपने अपने हिसाब नाल। आया है लेट, हुण सलाद नूं हत्थ पाओ या पहले सब तो पहले वो गोश्त वाले डोंगे हल जाओ, ईमान नाल दस्या जे। अल्लाहु अकबर। जब तू रूटीन में आया है, टाइम पे आया है, वक्त पे आया है, साथ मिला है, तरतीब से चल। जब सुभानक अल्लाहुम्मा है सुभानक अल्लाह, जब सना है सना, जब औज़ु बिल्लाह है औज़ु बिल्लाह, जब बिस्मिल्लाह है बिस्मिल्लाह, जब फातिहा है फातिहा। जब लेट हो गया और पता है कि चले, फिर अल्लाहु अकबर कह फातिहा शुरू कर, क्योंकि इसके बगैर नमाज नहीं होनी। जिवें सब कुछ लभ गया तो जे डोंगा गोश्त का ना लभ्या तू नहीं कहना मैं रोटी खा के आया, भावें जिन्ना मर्जी कहना इन्हें खीरे खाधे ही, कहते मैं रोटी तो नहीं ना, चल हूँ चल शाबाश खीरे खा ले तेरी रोटी हो गई। क्या चारों इमामों से किसी एक इमाम की इत्तिबा जरूरी है? चौं दी जरूरी है, एक दी क्यों? चारों बार हक ने तो हक नूं तो मनना पैंदा ना, चारां दी जरूरी है। एक कहंदा हथ इत्थे बनो, हालांकि अल्लाह की कसम उन्होंने नहीं आख्या, उन्होंने नाम गल लगी है, मजलूम इमाम ने, उन्होंने तो यह आख्या जिते मेरी गल सोहणियां दी गल नाल टकरा जाए, मेरी गल चुक के कंध नाल मार दिओ, सोहणियां दी सीने नाल ला लिओ, सोहणियां दी
یہی گل ہے اسی امام ابو حنیفہ دی گل مان لئی انہوں نے کہا کہ جتے میری گل ٹکراوے تُنی تو تھلے دی گل ہے چک کے کندھ نال ماری اور میں نہیں ماری ایک حنفی امام زیلئی نے نصب الرایا دے اندر چک کے کندھ نال ماری ہے جا کے پڑھ لے آجے پرخچے اڑا کے رکھ دیتے تحت السرہ دے تے جدو آئی سینے دی روایت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی صحیح حدیث و احادیث الخصوم کہہ کے ذکر کر کے اگے چلے گئے سینے دے نال لگا کے پوری دنیا نو دے گئے آج بھی نصب الرایا موجود ہے اٹھا کر کے دیکھ لیں لہٰذا امام مالک کی امام شافی نے ہاتھ پہلے ہی تھے رکھے سی حق تے سی اسی مان لے امام مالک نو جب تک درے نہیں مارے گئے تے پٹھے انہاں دے شل ہو کے ہاتھ لٹک نہیں گئے تب تک وہ ہاتھ سینے تے ہی بندے سی رفع الیدین بھی کردے سی جدو ہاتھ شل ہی ہو گئے اٹھن جوگے نہیں جدو فالج ڈگ پہ پھر اللہ بھی کہندا چل کوئی نہیں تیرے کو انگلی نہیں بھی ہلدی تے نہ ہلا ہاتھ نہیں بھی بجدے تے نہ جتھے حالات نے وہ ہو گئے اور امام احمد بن حنبل نے بھی ہاتھ سینے پہ باندھے رفع الیدین ہے چاروں امام برحق ہے میں تو چاروں کو مان کے بیٹھا ہوں سبحان اللہ سوال مک گئے نا میں بھی اجازت لانگا تے ایک دفعہ پھر دعا دی درخواست اللہ سب لوکاں دیا ماما نو والدین نو تندرستی دے میری ماں جی بھی زندگی تو نا امید لیکن اسی رب دی رحمت تو نا امید نہیں ہے گئے اللہ تعالیٰ رحمت دا معاملہ فرما الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم اسمک الہ العالمین ٹوٹے دل کے ساتھ اللہ تیرے در پہ حاضر ہوں الہ العالمین ماں جی کی حالت دیکھنے والی نہیں اللہ تیرے ہاتھ میں شفائیں ہیں اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء اللہ یغادر سقما اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما اللہ مکمل صحت والی زندگی عطا فرما الہ العالمین ہم سب کے سروں کے اوپر والدین کے سائے تادیر قائم رکھ اللہ ان کی زندگیوں کو مبارک بنا اللہ ہمیں ان کا فرما بردار اور خدمت گزار بنا اللہ جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ ان کی قبروں کو جنت کے بغیچے بنا اللہ ہمیں ہمارے اساتذہ اور تمام جتنے بھی دوست احباب رشتہ دار ہیں اللہ ان کی جتنی بھی جائز تمنائیں حاجتیں ہیں اللہ پوری فرما اللہ بے اولادوں کی اولادوں سے جھولیاں بھر اللہ جتنی اولادیں ہیں نیک فرما بردار بنا دے اللہ اولاد جوان ہے رشتوں کی پریشانی ہے اللہ ان کی آسانیاں فرما دے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما دے اللہ آج کی مجلس کو جن احباب نے سجایا اللہ زندگی کو مبارک کر دے اللہ ہماری عورتوں کو ہماری عزت بنا دے اللہ اور ہماری عزتوں کے محافظ اور نگران اللہ ان کو دیوس ہونے سے بچا اللہ عالم کفر جس طریقے سے ہمارے گھروں پہ اور عزتوں پہ نظر ڈالے ہوئے اللہ ان قوموں سے ان چیلوں سے ان گدوں سے الہ العالمین ہماری عزتوں کو نوچنے سے اللہ محفوظ فرما اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما اللہ دینی سرحدوں کے محافظوں کی نگرانیاں فرما اللہ زمینی سرحدوں کے محافظوں کی بھی حفاظت فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا اللہ